الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. پرسوں بقرعید ہے تو جمعے کا بیان بھی قربانی ہی کے موضوع پر ہوا تھا. کچھ باتیں رہ گئی تھیں تو ارادہ ہے کہ آج قربانی ہی سے متعلق کچھ فضائل اور کچھ ان کے مسائل بیان کروں. آپ لوگوں نے بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. تفصیلی بیان تو جمعے کے دن ہو گیا, وہ آپ لوگ سن لیں, انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو گیا ہے. قربانی کا جو فلسفہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا. ذبح نہ ہوا بیٹا اور اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی جانور دیا, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کو ذبح کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ جو قربانی کا عمل ہے, قربانی, یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے. جانور کی قربانی تو اصل میں ایک جسے کہتے ہیں نا ریہرسل ہو رہی ہے, یعنی اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے, مشق کروائی جا رہی ہے اصل قربانی کی, ورنہ اصل قربانی جانور کی نہیں ہے. اللہ کو جو اصل قربانی پسند ہے وہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی تھی, وہ قربانی کیا تھی؟ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا. انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے, سب سے زیادہ محبت. اور بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں کو اس سے بہت محبت ہوتی ہے, اور جب وہ 7 سال کا ہو اور انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو جائے باپ کے ساتھ, بچہ جب 7 سال سے چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے. باپ اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا, تھوڑا سا پیار کرے گا فوراً ماں کے حوالے کر دے گا, اس ڈر سے کہیں پیشاب نہ کر دے, الٹی نہ کر دے. اور وہ روتا بھی زیادہ ہے تو باپ کہتا ہے بھائی یہ ٹینشن کون, یہ ماں کی ٹینشن ہے. کہہ رہے ہم کما کے کھلا رہے ہیں بس بہت ہے, بچے کی رونا دھونا کون برداشت کرے گا؟ ماں. بچہ جب روتا ہے زیادہ تو ابا بستر بدل لیتے ہیں, میں دوسرے کمرے میں جا کے سو رہا ہوں, مجھے آفس جانا ہے صبح. ماں بیچاری جاگتی رہے گی اس کے ساتھ. لیکن جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اور وہ انگلی پکڑ کے, خاص طور پہ بیٹا, بیٹیاں تو چونکہ زیادہ گھروں میں رہتی ہیں, گھر سے باہر کی زندگی میں پھر بیٹا باپ کے ساتھ شریک ہونے لگتا ہے. مسجد آ جائے گا نماز کے لیے انگلی پکڑ کے, اور کہیں جا رہے ہو. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہیں. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا, بیٹیاں رحمت تو ہیں اللہ کی, زینت نہیں ہے. زینت اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے شو ماری جا سکے, اور شو ہمیشہ اس چیز سے ماری جاتی ہے جو دکھانے کی ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بیٹیاں دکھانے کی نہیں ہوتی بلکہ بول لو بھائی, بولا کرو, بولا کرو, چھپانے کی. اس سے پردے کا ثبوت بھی ثابت ہوتا ہے. چھوٹی بچیاں ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب وہ بیٹیاں بن گئیں, بالغ ہونے لگی ہیں, اب وہ چھپانے کی چیزیں, دکھانے کی نہیں ہیں. انہیں پردے میں رکھو. جب ان کا مناسب رشتہ آئے تو جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دو. یہ جو ایک بات سے بات نکلتی ہے, یہ جو آج کل بارات کی رسم ہے نا, یہ غیرت کے بھی خلاف ہے, غیرت کے بھی خلاف ہے. شریعت میں کیا ہے کہ جس کے گھر بیٹی رخصت ہو کے آ رہی ہے وہ لڑکا اس شادی کی نمائش بھی کرے, دوستوں کو دعوت بھی دے ولیمے پر, سب پبلک کو بلائے, خوشی کا اظہار کرے, کیونکہ اس کے گھر دلہن آ رہی ہے اور اس کو خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب باپ کے گھر سے بیٹی رخصت ہوتی ہے تو وہ باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے, خوشی کا دن
نہیں ہوتا. اگر وہ خوش اس لیے ہوتا ہے بیٹی کا مستقبل سامنے رکھتے ہوئے، اسے پتا ہے میں مر جاؤں گا، یہ ساری زندگی میرے ساتھ نہیں رہے گی، وہ اس غم کو برداشت کرتا ہے بیٹی کے مفاد کے لیے، ورنہ حقیقت میں یہ دن باپ کے لیے غم کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن نہیں ہوتا. لہذا اس دن باپ کو یہ کہنا کہ جس دن بیٹی گھر سے جا رہی ہے ساری خاندان کو، پوری قوم کو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ، یہ بے غیرتی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. فطرت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی. جس کی شادی ہو رہی ہے نا، اس کے گھر میں رخصت ہو کے بیٹی آ رہی ہے، وہ تو کھلائے بھائی، دلہن مل رہی ہے مجھے. وہ تبھی رخصتی کے وقت دولہا نہیں روتا، نہ دولہے کا باپ روتا ہے، بیٹی بھی روتی ہے اور بیٹی کے والدین بھی. بول لو نا کیا جا رہا ہے جملہ. میں جو خالی جگہ چھوڑتا ہوں نا وہ اس لیے کیا دیکھنے کے لیے کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. جاگ رہے ہیں تو فل ان دا بلینکس وہ خود ہی کر لیا کریں. سوال آتے ہیں نا فل ان دا بلینکس، خالی جگہ پر کریں. تو میرے بیان میں بہت ساری بلینکس ہوتی ہیں، ان کو آپ نے خود بخود فل کرنا ہے، اس کے نمبر ملیں گے آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں چھوڑتا ادھورا اس لیے ہوں دیکھوں یہ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے. ایک تو یہ دیکھنے کے لیے، دوسرا جگانے کے لیے بھی. جب آپ بولیں گے تو سو بھی رہے ہوں گے تو جاگ جائیں گے. تو جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو بیٹی بھی روتی ہے، بھائی بھی روتے ہیں، اس کے باپ بھی روتا ہے اور ماں بھی روتی ہے. بعض لوگ تو صرف کیمرے کے سامنے آ کے روتے ہیں، اس کے بعد جب کیمرہ ہٹاؤ تو پھر ہنسنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اکثریت دل سے روتی ہے. جس کو بیٹی سے محبت ہے اس کو رونا آئے گا. تو اس لیے یہ جو بارات وارات ہے نا اس کو چھوڑ دو. باپ کو نہیں چاہیے کہ بیٹی کی شادی کی زیادہ نمائش کرے. بھائی رخصتی ہو رہی ہے، دولہا کو چاہیے وہ نمائش کرے. باپ کو چاہیے جب رشتہ طے ہو گیا بولے بھائی ٹھیک ہے اب تمہاری امانت ہے، جب آؤ نکاح کر کے اپنی امانت لے جاؤ. دعوت بھی تم کرو، کارڈ بھی تم بٹواؤ، دنیا کو بھی ڈھنڈورا بھی تم پیٹو. ہم تو تمہیں دے رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، فطرت کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اور بچی کا مستقبل بھی اسی. چپکے سے رخصتی کر دے اس کی. اپنے جو قریبی دو چار رشتہ دار ہیں، بچی کے چچا، ماموں، خالہ، وہ جو پھپھا وغیرہ جو قریبی ہوتے ہیں، ان کو بلا لے نکاح کی مجلس میں. باقیوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اگر بہن کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اس میں اپنے دوستوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی شادی ہو رہی ہے یا اپنے بھائی کی ہو رہی ہے اس میں آپ بلا لیں، پورا ٹبر اٹھ کے آ جائے. بہن کی شادی ہو رہی ہے، ایک نظام بتا رہا ہوں جو فطرت کا، اگرچہ ہمارا سارا کلچر ہندوؤں سے آیا وہ تو سب نظام تلپٹ ہو گیا. لوگ یہ باتیں سنتے تو ہیں مگر کہتے ہیں بھائی یہ عمل نہیں ہو سکتا. تو چلو عمل کی کوشش کر لو، نہیں ہو سکتا تو اتنا تو جان لو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. غلط کو کم از کم غلط سمجھ کے تو کر لو بھائی، غلط کو صحیح سمجھ کے نہ کرو. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کی جب بچیوں کی شادی ہوتی تھی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کسی کو. رخصتی ہو گئی پتہ ہی نہیں، کئی دن بعد پتہ چلتا تھا ان کی بیٹی کی یا ان کی سسٹر کی بہن کی شادی ہو چکی ہے. تو بس ایسے ہی کر دیتے تھے، بتاتے بھی نہیں تھے لوگوں کو. تو اللہ نے کیا کہا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہیں. بیٹیاں آخرت کے لیے ہیں. بیٹی کا فائدہ زیادہ آخرت میں ہوگا. دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، فائدے کا انکار نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں بیٹی کا فائدہ بیٹے سے زیادہ ہے. بڑھاپے میں ہم نے دیکھا ہے بیٹیاں خدمت کرتی ہیں، بیٹوں میں بہت ہی کم نیک پرہیزگار نکلتے ہیں. بیٹوں میں عیاشیوں کا ریشو زیادہ ہے، وہ خدمت نہیں کرتے. ان کو پان گٹکوں سے اور لڑکیوں سے چکر بازیوں سے فرصت ملے گی تو وہ کرے گا نا باپ کی خدمت. وہ تو باپ کی وراثت پہ نظر ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے. سارا دن جو ہمارے سامنے کیس آتے ہیں، بیٹی کا ایک کیس بھی نہیں آیا کہ باپ کی جائیداد پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. سارے کیس بیٹوں کے آتے ہیں. ابا ابھی زندہ ہیں مگر بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے کہ مجھے میرا حصہ دو. ایسے بیٹے کو جننے میں انسان سوچتا ہے کہ میں نے جنا کیوں اس کو، اپنے لیے سانپ میں نے پالا کیوں. تو اس لیے بیٹی کا رحمت ہونے کا انکار نہیں. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی یا 3 بہنوں کی کفالت کی. بعض بھائی اس سے ڈرتے ہیں کہ ہماری اتنی بہنیں ہیں تو ہمارے لیے ایک بوجھ بن گئی. بوجھ نہ سمجھو. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے 3 بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی اور ان کی مناسب جگہ شادی کر دی، جب تک شادی نہیں ہوئی ان کا پورا خرچہ خود اٹھایا. یہ نہیں کہا کہ تم جا کے جاب کرو،
نہیں تم گھر کی چار دیواری میں رہو, ہم کما کے تمہیں کھلائیں گے. اور اس کے لیے رشتہ تلاش کیا, مناسب رشتہ ملا, اس کا نکاح کر دیا, اب ذمہ داری ختم ہو گئی. تو نبی نے فرمایا جس بھائی نے 3 بہنوں کی ذمہ داری پوری کی, یا جس باپ نے 3 بیٹیوں کی ذمہ داری پوری کی, تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت کی. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, اگر 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کی کفالت کی, ان کی 2 بہنیں تھیں یا 2 بیٹیاں تھیں, وہ پریشان ہو گئے. صحابہ کرام کو تو جنت کا شوق ہوتا تھا نا فوراً, کہ بھائی ہم تو پیچھے رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 کی کفالت کی اس کو بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کی بیٹیاں تھیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی. اچھی تربیت کا مطلب آج کے زمانے میں کیا ہے, بیٹیوں کو ہاف آستینوں والے کپڑے لا کے نہیں دیے, ہاف سلیوز اور سلیو لیس جو کپڑے آتے ہیں نا بغیر آستینوں کے, وہ نہیں پہنائے. آج کل تربیت یہی ہے, لباس پہنانا تو سکھا دو ان کو میرے بھائی, بیٹیوں کو پورے کپڑے تو پہنا دیا کرو کم از کم. شاپنگ کرتی ہیں بیویاں, بیٹے کے لیے پورا جسم ڈھکا ہوا ہوگا, اور بچی کے کپڑے لے کر آئیں گی ٹانگیں ننگی, اسکرٹ پہنایا جا رہا ہے ان کو, چڑیاں پہنائی جا رہی ہیں اور پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں. اور جب ان کو سمجھاؤ کہ یہ کیا عورت کا, نہیں بچی ہے ابھی, بالغ تھوڑی ہوئی ہے, ابھی تو چھوٹی بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کے پورے کیوں لے کر آ رہے ہو. جو لباس بچپن سے بچی کو پہناؤ گے وہی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا. اگر اس کو بچپن سے ننگا پن سکھایا, اس میں غیرت اور شرم ختم ہو جائے گی. اس طرح سے بچیوں کو پالنے پر کوئی بشارت نہیں ہے, بلکہ یہ قیامت کے دن اپنے والدین کا گریبان پکڑ کے ان کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنی بیٹیوں کو لباس پورے پہنایا کرو. بیوی اگر نہیں مانتی اس معاملے میں بیوی کی فرما برداری مت کرو, بولو میری بیٹیاں پورے کپڑے پہنیں گی کچھ بھی ہو جائے, میں اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. بڑے تانے سننے کو ملیں گے, یہ بہت ہی سخت مسلک کو فالو کرتے ہیں, اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. بولو میں غیرت مند ہوں, میں اپنی بیٹیوں کو آدھے کپڑے نہیں پہنا سکتا. عجیب لباس آ رہا ہے دینداروں کا بھی بے دینوں کا بھی. مسجد کا امام ہو, بزرگ ہو, یعنی بزرگ کا مطلب جس کو لوگ بزرگ کہتے ہوں, ورنہ ایسا آدمی بزرگ تھوڑی ہو سکتا ہے. سب کے لباس آدھے آدھے ہوتے جا رہے ہیں. بچیوں کی تربیت میں پہلی بات لباس پورا. نمبر 2, انہیں یہ بتاؤ کہ لڑکوں سے دوستیاں مت لگاؤ, لڑکوں کے ساتھ مت کھلو. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں, بیٹی میں کانفیڈنس پیدا ہونا چاہیے لڑکوں سے بات کرنے کا. یہ شرماتی کیوں ہے لڑکوں سے بات کرتے, ان میں کانفیڈنس نہیں ہے, یہ معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکیں گی. ایسی سروائیو کرنا ہمیں نہیں چاہیے جس سے ان میں شرم نکل جائے. سب سے زیادہ کانفیڈنس انگریز لڑکیوں میں ہوتا ہے, غیر مسلموں میں. جب اس کانفیڈنس والی لڑکی سے شادی کرو تو وہ دن میں تارے دکھا دیتی ہے. لوگ کرتے ہیں یورپ امریکہ میں, انگریز سے شادی کی, کانفیڈنس ہے, اور وہ کانفیڈنس روز بروز ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ سر بجانا شروع کرتی ہے پھر فون کرتے ہیں, حضرت مانتی نہیں ہے کوئی بات. یاد رکھو شرم اور حیا ایسی چیز ہے جو آپ سے بہت سارے کام کروا لیتی ہے. اگر وہ شرم نکل گئی تو آپ کسی کام کے نہیں ہو. حیا عورت کا زینت ہے, عورت کا زیور ہے. حیا عورت کی سب سے بڑی خاصیت شرم اور حیا. تو اپنی بچیوں کو, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بیٹیوں کو بچیوں میں کھیلنے دو, لڑکوں سے دور رکھو, اور لڑکوں کو لڑکیوں میں نہ کھیلنے دو. آپ کا بیٹا لڑکیوں سے دوستی, اگر میں کم عمر بچوں کی بات کر رہا ہوں, بالغ ہونے کے بعد تو وہ الگ چیز ہے, وہ تو ہے, وہ تو شریعت میں بہت سخت کام ہے. بچوں کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے لڑکے کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ لڑکیوں میں کھیلتا ہے, اسے منع کرو کہ بیٹا تم لڑکے ہو, تمہارا لڑکوں میں کھیلنا اچھا ہے, لڑکیوں میں لڑکا بولو بھائی گوں کھاتا. جو لڑکے بچپن میں لڑکیوں کے ساتھ زیادہ کھیلتے ہیں ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے, نسوانیت آ جاتی ہے, اور شہوت پرست بھی بن جاتے ہیں. وہ انہیں بچپن سے جب
ایسے چہرے دیکھنے کی عادت پڑتی ہے نا, خوبصورت بچیاں تو ظاہر ہے خوبصورت ہوتی ہیں, جب عادت پڑتی ہے تو پھر ان کے لڑکوں سے دوستی میں مزہ نہیں آتا, پھر وہ کھیل بھی وہی کھیلتے ہیں لڑکیوں والے, اور ان کی پھر وہ دل چاہتا ہے کہ بس میں لڑکیوں سے ہی میل جول رکھوں, ان میں جو ایک غیرت اور شرم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی تھوڑی باتیں کہہ دی ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں مت کھیلنے دو اور لڑکیوں کو لڑکوں میں. ہاں بہن بھائی آپس میں کھیلیں, وہ کوئی حرج نہیں, بھائی بہنوں کے ساتھ یا بہنیں بھائیوں کے ساتھ, وہ تو بہت اچھی بات ہے, اس سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ لڑکوں کے, بھائی تم لڑکوں میں کیوں, لڑکا جب لڑکوں میں کھیلتا ہے تو بہادر بنتا ہے, کیونکہ جب لڑکوں میں کھیلے گا تو پنچ بھی پڑیں گے اس پہ, پٹے گا بھی پیٹے گا بھی. لڑکے جب کھیلتے ہیں نا تو لڑتے ہیں, وہ مرد کی فطرت میں اللہ نے لڑائی انسٹال کر دی ہے. باہر آئے گا تو ابے تو نے کیا, ابے وہ کی فلمیں بھی دیکھی ہوتی ہیں نا بعض لوگوں نے, تو ہیرو کو دیکھا ہوتا ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو پرانے زمانے کا ٹی وی تھا, وہ بے حیائی نہیں ہوتی تھی, اس میں ایک فلم آتی تھی فائٹ کی, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, کوئی بروسلی ٹھیک ہے نا, تو بے حیائی بالکل نہیں ہوتی تھی. بچے تھے ہم, جا کے کہیں ادھر ادھر چھپ چھپا کے ابا سے کہیں اڑوس پڑوس میں جا کے دیکھ لیتے تھے, تو وہ بڑی زبردست فائٹ کرتا تھا. نام سنا ہوگا بروسلی کا. تو ہم جب وہ فلم دیکھ کے نکلتے تھے تو جتنے ہوتے تھے سب بروسلی بنے ہوئے ہوتے تھے, ایسے لاتے گھما رہے, پڑا پڑو ایسے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, کسی کے لگ گئی تو وہ رو رہا ہے ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میری فائٹ ہوئی, جو جس سے فائٹ ہوئی وہ مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا اور طاقتور بھی تھا, تو اس نے مجھے کھینچ کے اتنی زور سے مکہ لگایا کہ میرا بوتھا سوج گیا, کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تو میں روتا ہوا گھر آیا, اپنے بڑے بھائی سے میں نے شکایت, بڑے بھائی سے نہیں, میں نے اپنی والدہ سے شکایت کی. ایسے موقع پر امی کے پاس جاتا ہے انسان. تو میرا بڑا بھائی سن رہا تھا, اس نے مجھے بلایا, میرے کو ادھر آؤں, کیا ہوا؟ میں نے کہا بیٹا یہ تو ایک اور لگا دے گا. شکایت تو امی کے پاس لے کے آئے تھے, لیکن یہ درمیان میں کباب میں ہڈی کہاں سے آ گئی. بھائی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ ایسا ہوا تھا, لڑائی ہو رہی تھی, اپنے لگایا زور سے, میں رونا آ گیا. تو اس نے کہا دیکھو باہر جب پٹو نا پٹو تو اپنی ذلت گھر آ کے بیان نہیں کیا کرو, ٹھیک ہے. اگر جذبہ ہے انتقام لینے کا وہیں دو تم بھی لگا دو, اور اگر نہیں لگا سکتے گھر میں آ کے رونا مت کیا کرو. یہ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے, لڑکے نہیں روتے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, لڑکے نہیں روتے. لڑکے اگر باہر پٹتے ہیں تو چھپ چھپا کے رو کے بس باہر اپنی ذلت کو گھر آ کے نہ بتاؤ. مجھے ڈانٹ لگائی کہ یہ کوئی بات ہے, آگے پٹ گیا تو آگے رو رہا ہے. جس سے پٹا تھا وہ بھی میرا کزن تھا, مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا اور بڑا طاقتور. تو پھر اس کے بعد پیٹا بھی اور پٹے بھی. جب پیٹا سامنے والا رویا, اس نے کبھی اپنے گھر جا کے شکایت نہیں کی. جب پٹے وہیں رو دھو کے ختم کیا, ادھر ہی پھٹا ختم. تو لڑکا لڑکوں میں کھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہادر بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ زیادہ اس کو کہیں غلط لڑکوں میں کھیلنے دیں, وہ پھر بہادر کے بجائے ڈاکو بن جائے گا. اتنا بہادر نہ بنائے, غلط لڑکوں میں نہ بیٹھنے دیں. گٹکے کھا رہا ہے, پان تمباکو کھا رہا ہے, اپنے جیسے لڑکے جیسے ہوتے ہیں نارمل پھٹے ہلکے پھلکے چلتے ہیں, وہ زیادہ نہ ہو, اس سے زیادہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے. اور بچیوں کے لیے لڑائی بڑھائی زیادہ نہیں, ورنہ وہ شوہر کو مارے گی, پھر اس کا پھر جو خاندانی نظام ہے نا وہ برباد ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی تو بہت بڑی بشارت ہے. اور تربیت کی, تو تربیت میں سب سے پہلے لباس ہے, اس کو حیا اور شرم سکھائیں, اچھی تعلیم دیں اس کو. اور جیسے ہی بالغ ہو اور مناسب رشتہ آئے, اس کا مناسب ضروری ہے, مناسب رشتہ آئے تو فوراً اس کا نکاح کر دے. تاخیر نہ کریں, بیٹا نہیں تم پہلے یہ بن جاؤ, پھر یہ بن جاؤ, پھر یہ بن جاؤ, پھر فلانا ہو جاؤ. اس کی جو زندگی ہے, نیچرل لائف ہے, وہ شوہر کے گھر میں ہے, وہ باپ کے گھر میں نہیں ہے. تو اس کو اس کی زندگی میں مصروف کر دیا جائے. اور ایک چیز اور اس زمانے کے لحاظ سے ایڈ کر رہا ہوں اس میں, اس زمانے کے لحاظ سے بعض دفعہ بچی پہ سسرال میں ٹھیک ٹھاک ظلم ہو رہا ہوتا ہے, جو واقعی ظلم ہوتا ہے. بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے, بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے بس سسرال کی شکایتیں کرنا, پھر ابا اور اماں سن سن کے اور بھڑکا دیتے ہیں اس کو, اور خراب ہو جاتی ہے. لیکن بعض دفعہ واقعتاً ظلم ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں
جو عورت کو بوجھ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں جب ایک دفعہ شادی کر دی تو ہماری بلا سے جیو مرو, ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ظلم ہے, یہ غلط ہے. بعض ایسی خواتین ہیں بیچاری, ان کے فون آتے ہیں, شوہر بالکل توجہ نہیں دیتا اور اس کے غلط تعلقات بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ نشہ کر رہا ہے, بیوی کو بے تحاشا مار پیٹ رہا ہے, وہ بیچاری جب اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اس کو سپورٹ کیا یا طلاق لی تو یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی دوبارہ, تو بس وہیں مرو, خودکشی کرو, جو مرضی کرو ہماری بلا سے. یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت بڑا جرم. تمہارا خون ہے, تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے. آج کل حقوق اللہ کی وجہ سے کوئی نہیں ادا کرتا, سسرال کے ڈر کی وجہ سے ادا کر دیتے ہیں لوگ. جو بہنوں یا داماد ہے نا, اللہ کا خوف ہو نہ ہو لیکن سسر کا یا سالوں کا خوف کم از کم ہوتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا خوف دلاؤ, اس کو تھوڑا سا خوف دلاؤ. بولو اللہ تو بعد میں پوچھے گا, پہلے امی ہیں یہاں پوچھنے کے لیے. تو جو بنیادی اور واجب حقوق ہیں وہ کم از کم ادا کرو, ورنہ ایسا نہیں ہوگا, ورنہ اتنے آرام سے یہ ہضم نہیں ہو جائے گی ہمیں, ٹھیک ہے نا. تو اور اگر وہ پھر بھی نہیں کر رہا تو اس سے پھر علیحدگی لے کے اس کو اپنے گھر بٹھاتے, بولے پھر وہاں مرنے سے بہتر ہے ادھر آؤ, ہم تمہاری کفالت کریں گے, اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا. خام خامے جان چھڑانے کے لیے کہ ہم پہ بوجھ نہ بن جائے, ہم پہ مصیبت نہ بن جائے, ایسا ہی ہو رہا ہے. پھر وہ جاب کرتی ہیں, جگہ جگہ کی دھکے کھاتی پھرتی ہیں, نہ باپ رکھنے کے لیے تیار ہے نہ بھائی رکھنے کے لیے تیار ہے. یہ پھر کفالت میں داخل نہیں ہے, اس پہ جنت کی بشارت نہیں ہے. پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے, لیکن زینت نہیں قرار دیا, نہ بہنوں کو نہ بیٹیوں کو. اچھا, سالوں سے ایک بات یاد آئی, سالوں سے بڑی دلچسپ ٹیکنیکل بات. سالے جو ہے نا یہ بہنوئی کے لیے تو مصیبت ہیں, مگر بہن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آج کل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو نسل روکنے کا نقصان ہے نا, بیٹیوں کے لیے بھائی بھی نہیں ہوتے. 2-3 بچوں کے بعد نسل روک لیتے ہیں, تو بھائی اپنی بیٹیوں کو کم از کم بیٹے تو دے کر جاؤ. آپ مر جاؤ گے, ان کی پیچھے جو خبر گیری کریں گے وہ کون کریں گے؟ ان کے بھائی کریں گے. تو بچے اتنے کم از کم ہونے چاہیے کہ بہنوں کو بھائی بھی مل جائیں اور ایک قابل ذکر تعداد میں مل جائے. ایک آدھ وہ اپنے بکھیڑے پر پالے گا یا اس کے پالے گا. تو پہلے زمانے میں نسل زیادہ ہوتی تھی, بچے زیادہ ہوتے تھے, تو سالے بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے. لیکن سالوں کا وجود بہت ضروری ہے. اللہ کا خوف نہیں ہوتا آج کل انسان میں, تو سالوں کے ڈر سے, سسر کے ڈر سے, 9-0 کے ڈر سے بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو بیویوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں. ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں, شادی ہو گئی, بیوی نے سر گنجا کر کے رکھا ہوا ہے, بہت ستاتی ہے, اتنا ستاتی ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی ایسی بیوی جو واقعہ اگر سچ کہہ رہے ہو اس کو تو چھوڑ دو ورنہ مر جاؤ گے. کہہ رہے ہیں میں اگر چھوڑوں گا تو مجھے دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی, میں اگر بیوی چھوڑوں گا تو مجھے دنیا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے 9-0 سے لے کر آیا تھا. بیوی کہاں سے لایا؟ 9-0 سے. سوچا یہ تھا تعلقات اوپر ہو جائیں گے تو بہت سارے کام بن جائیں گے, اب تو معاملہ کیا ہو گیا ہے, الٹا ہو. تو کہہ رہے بیوی چھوڑوں گا تو دنیا چھوڑنی پڑے گی. تو میں ان سے کہتا ہوں پھر دنیا نہ چھوڑو, ٹھیک ہے, دنیا نہ چھوڑو, ایسے ہی ٹھیک ہے. تو یہ بھی سالوں کی برکت ہے کہ بہن کو چھوڑ, وہ جو ہے نا ان کی بہن کو ان کا بہنوئی چھوڑ نہیں سکتا. تو اس لیے سالے بھی بہن کے لیے کم از کم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں, بہنوئی کے لیے نہ ہو. اور بہنوئی کے لیے اس لحاظ سے ہیں کہ ان کے خوف سے وہ اللہ کی جو اللہ کی جو اس کے ذمہ حقوق لگائے ہیں وہ پورے. جس کے سالے زیادہ ہوں اس کے جہنم میں جانے کا امکان کم ہے, اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے. خیر, تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, مگر زینت کیا ہے؟ زینت قرآن نے بیٹوں کو کہا ہے. قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو فطرت کے خلاف ہے. تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا, فرمایا مال اور بیٹے دنیا کی زینت. جیسے مال دکھایا جاتا ہے نا, لمبی گاڑی, بڑا گھر, لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. شو مرتی ہے خود بخود ہی, آپ شو نہ بھی مارے تو شو مرے گی آپ کی. تو اسی طرح بیٹے جب آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو آپ شو نہ بھی ماریں, دنیا آپ کو طاقتور اور مضبوط سمجھتی ہے کہ بھئی یہ بڑا اسٹرانگ ہے, معاشی لحاظ سے بھی, اور کہیں جھگڑا ہوگا اس میں بھی کام آئیں گے, کما کے بھی دیں گے. تو یہ ساری ذمہ داریاں بیٹے اٹھاتے ہیں.
بیٹے اگر زیادہ ہوں تو بیٹیوں کا بھی غم نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے کہ بھئی میری بیٹیوں کے بھائی اتنے ہیں کہ وہ میرے بعد ان کو سنبھال لیں گے. تو اللہ نے بیٹوں کو زینت قرار دیا. اس لیے باپ کو جو زیادہ فخر ہوتا ہے وہ بیٹوں پر ہوتا ہے. تو میں اس آیت کا مطلب بتا رہا تھا کہ اس سے بھی پردہ ثابت ہوتا ہے. المال والبنون، اللہ نے بیٹی کو زینت نہیں بتایا بلکہ بیٹے کو زینت قرار دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بیٹا دکھانے کی چیز ہے اور بیٹیاں چھپانے کی چیز ہے. جب جوان ہونے لگے وہ تو اب بیٹا جب 7 سال کا ہوتا ہے نا تو پھر وہ زینت بنتا ہے. اس سے پہلے نہیں بنتا. اس سے پہلے تو وہ بھی گھر میں رہتا ہے. جب 7 سال کا بیٹا ہوا تو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ مختلف کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیتا ہے. نماز میں اس کے ساتھ آئے گا. اگر کوئی میکینک ہے تو اپنے ساتھ بیٹے کو بٹھا لیتا ہے، چل بھائی تھوڑا سا تو بھی سیکھ. تو ساری چیزوں میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور وہ بڑا دلکش منظر ہوتا ہے باپ کے لیے. ایسے موقع پر جب باپ کی محبت عروج پر ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو بیٹا ملا بھی بڑھاپے میں، بڑی دعائیں کر کر کے ملا، اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت اور ایسا با وفا ہو. بیٹوں میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض بیٹے بچپن سے بڑے نیک شریف ہوتے ہیں، ضدی نہیں ہوتے بچپن سے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حلیم، انتہائی صبر والے بیٹے. بچوں کے صبر کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک بچہ اسے آپ چیز دلاؤ، چیز نہیں دلاؤ تو زیادہ نہیں روتا. ایک دفعہ کہے گا ابا یہ دلا دو، آپ نے کہا نہیں تو صبر شکر سے بیٹھ جائے گا. دوسرا بہت ایڑیاں لگڑتا ہے. تو صبر کس میں ہے؟ ابا کی بات ایک دفعہ اس کی سمجھ میں آ جائے، یہ صبر شکر والا ہوتا ہے، صابر جسے کہتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں؟ حلیم، بے انتہا بردبار، باپ کے فرما بردار، خوبصورت. تو ایسا بیٹا جو بڑھاپے میں 7 سال کی عمر کو پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا ہو، اور جس کے بارے میں امید ہو کہ یہ پیغمبر بنے گا، اس بیٹے کو انگلی پکڑ کے جب لے کے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، کس قدر محبت ہوگی. اور پیغمبروں کو اپنی اولادوں سے محبت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی محبت میں خلوص ہوتا ہے، دنیا داری نہیں ہوتی. وہ صرف خونی رشتے کی بنیاد پہ محبت ہے. ایسے موقع پہ اللہ اپنے خلیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذبح کر دو، اس میں کاٹ ڈالو اس کی گردن. اگر اللہ یوں کہتے اس کو جہاد میں بھیجو تاکہ شہید ہو جائے، یہ آسان تھا. ویسے تو یہ بھی بڑا مشکل ہے، لیکن دوسرے سے قتل کروا دینا یہ پھر بھی آسان ہے. کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے کہ بچہ قتل بھی ہو، اور قتل بھی کس کے ہاتھ سے ہو؟ باپ کے ہاتھ سے. اور کیسا عجیب وحشتناک طریقہ، ذبح کر کے ہو، ذبح کر کے. اللہ امتحان لے رہے ہیں اپنے خلیل کا کہ اولاد سے اتنا عشق ہے میرے خلیل کو، کہیں یہ محبت میری محبت سے زیادہ تو نہیں ہو گئی. بھائی خلیل ہو تو میری محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھنا پڑے گا. جیسے ہی خواب آیا، 3 دن خواب آیا. یہ جو عرفہ کے دن کو عرفہ کہا جاتا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، عرفہ نکلا ہے عرفان سے، پہچان. 2 دن خواب آیا تو پوری طرح اطمینان نہیں ہوا کہ شاید اس کی کوئی اور تعبیر نہ ہو. یوم عرفہ کو جب خواب آیا 9 ذی الحجہ کو، تو یقین ہو گیا کہ اللہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کروں. یقین ہو گیا اس خواب کی کوئی دوسری تعبیر نہیں ہے. تو اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اتنا چھوٹا بچہ، سمجھدار دیکھیں کتنا تھا. جب بچے نے یہ جواب دیا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کو کتنا پیار آیا ہوگا اس بچے کے اوپر. کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. بچہ کتنا سمجھدار ہے. یوں بھی کہہ سکتا تھا ابا خواب ہے نا، خواب تو آتے رہتے ہیں، چھوڑیں. لیکن بچے کو پتا تھا میرا باپ ایسے مقام پر ہے کہ اسے جھوٹا خواب نہیں آ سکتا. میرا باپ اللہ کا ایسا برگزیدہ بندہ ہے کہ اسے جھوٹا خواب نہیں آ سکتا. دوسرا اعتراض وہ یہ کر سکتے تھے، اے ابا آپ کو اگر خواب آیا ہے تو اپنے رب سے پوچھیں کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے کہ مجھے کاٹا جائے. میں تو ابھی بلوغت کی دہلیز تک بھی نہیں پہنچا
میرے تو ابھی گناہ نہیں لکھے جاتے اگر میں کوئی گناہ کر بھی لوں، جبکہ میں نے کوئی گناہ زندگی میں کیا بھی نہیں. یہ اعتراض کر سکتے تھے اسماعیل علیہ السلام، مگر یہ اعتراض بھی نہیں کیا. تیسرا اعتراض یہ کر سکتے تھے کہ اے ابا، اگر اللہ نے آپ کو مجھ سے جدا کرنا ہے، آپ کے دل میں میری محبت ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے الگ ہو جاؤں، آپ کے دل میں صرف اللہ کی محبت رہے، تو مجھے کہیں بازار میں لے جا کے بیچ دیں، کسی کو غلام بنا کے دے دیں. کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ گلا کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے الگ ہو جائیں. قتل نہیں کیا، اندھے کنویں میں پھینک دیا کہ کوئی مسافر اٹھا کے لے جائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد تو اس سے بھی حاصل ہو رہا ہے، تو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابا، یہ آپ کا امتحان ہے، یہ میرا امتحان ہے، تو اللہ آزما رہا ہے آپ کو، تو میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں ذبح کروایا جا رہا ہے؟ نا 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 نا، قرآن کے الفاظ دیکھو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے، میں ذبح کرنا چاہتا ہوں تجھے، تو بتا تو کیا چاہتا ہے. بچہ اگر نہ بھی چاہتا نا ابراہیم علیہ السلام پھر بھی ذبح کرتے. اللہ بچے کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف حضرت ابراہیم کی آزمائش نہیں تھی، بلکہ یہ آزمائش بچے کی بھی تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی. اصل میں صرف حضرت ابراہیم کی نہیں، یہ حضرت اسماعیل کی بھی سنت ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو دو بیٹے دیے نا، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. حضرت اسحاق کی صفت بیان کی، بشرناہ بغلام علیم، ہم نے علم والا بیٹا دیا ان کو. اور حضرت اسماعیل کی صفت بیان کی، بغلام حلیم، برداشت والا بیٹا دیا، برداشت والا. تو یہ برداشت کا اظہار ہو رہا ہے، اتنی برداشت، اتنی برداشت. تو باپ نے جب بیٹے سے کہا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا جواب میں کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے جس کام کا حکم دیا وہ کر گزرے. اللہ نے جس کام کا حکم دیا، اتنا علم تھا، وہ سمجھتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے. وہ یوں نہیں کہا کہ اس میں تو صرف ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، کسی فرشتے نے آ کے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کریں یہ کام. سمجھتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور انشاءاللہ کا لفظ بھی بتایا تاکہ دعویٰ نہ ہو جائے، ورنہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے نا انسان کے، دیکھنا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں سب کچھ کر لوں گا. تیار تو ہیں پورے طور پر لیٹنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے، مگر یہ چونکہ بہت بڑی نیکی، بڑی قربانی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ کا لفظ لگا رہے ہیں. اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت ہوئی تو میں اس حکم میں آپ کا ساتھ دوں گا، تاکہ نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف، اور اس بڑے کام کی نسبت اپنی طرف نہ ہو جائے، کیونکہ اس میں دکھلاوا ہے، اس میں عجب ہے، خود پسندی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اللہ نے مجھے اس عورت سے زنا سے بچا لیا اور میں بچ گیا، تو بار بار کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ اللہ نے، یعنی میں بچ گیا، بلکہ یہ کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے بچایا ہے. تو کتنی ذہانت، کتنی سمجھداری حضرت اسماعیل علیہ السلام میں. کہہ رہے ہیں کہ ذبح کر دو، اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ صالحین ہے، صابرین ہے، صابرین، تو میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، بھاگوں گا نہیں، اللہ نے چاہا تو. قرآن کے الفاظ ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیا. مینا میں جب رمی کرتا ہے نا انسان، رمی، خدا کی قسم وہ منظر یاد آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو مینا ہے نا، مینا جہاں قربانی کی جاتی ہے، مینا ہی میں کیوں ہے؟ کہیں اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہاں ذبح ہونے کے لیے لٹایا تھا؟ مینا میں. تو بچے کو انگلی پکڑ کے لے کے جا رہے تھے مذبح خانے کی طرف. بچے کو پتا ہے کہ میں ذبح ہونے جا رہا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے بھی کتنی قربانیاں دے چکے تھے. اس بچے کی ماں کو ایک ایسی زمین میں جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ پانی، اس بچے سمیت چھوڑ کر آئے تھے. تو اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ، تو نے اتنی قربانی لے کے بچے کو بچایا ہے، اگر تو نے میرے ہاتھوں کٹوانا تھا اسی وقت قحط سے ہلاک کر دیتا، یہ مصیبت یا یہ آزمائش تو نہ آتی.
لیکن کیسا صبر کر رہے ہیں. صبر صبر صبر. پیغمبروں کی سیرت میں صبر ملے گا, صبر. اور ہماری زندگی میں صبر کے علاوہ سب کچھ ہے. ہم عبادت بھی وہ کرتے ہیں جس میں وہ مزہ آ جائے, قربانی نہیں ہے. ہم سے اللہ اتنی بڑی قربانی نہیں لے رہا. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے بینک میں جاب کرتے ہو, سودی بینک میں, تو چھوڑ دو, حلال پہ آ جاؤ, یہ قربانی دو. اس پہ پورا خاندان آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. پاگل ہو گیا, بینک کی جاب چھوڑ رہا ہے. انشورنس کمپنی میں جاب کرتے ہو, حرام ہے, چھوڑ دو, کسی حلال تھوڑے میں گزارا کر لو. ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی. بھائی نماز پڑھ رہے تھے, رمضان کے روزے رکھ رہے تھے, یہ کیا مولویوں کے چکر میں پڑ گئے, بزنس چھوڑ دیا اپنا, جاب چھوڑ دی اپنی. کیونکہ وہاں قربانی زیادہ ہے نا, قربانی. نوجوان آدمی داڑھی رکھ لے, یہ بڑی قربانی ہے اس زمانے میں, مگر نوجوان یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی شلوار کو, اظہار کو ٹخنوں سے اوپر کر لینا, یہ بڑی قربانی ہے اس زمانے میں, مگر یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کر دینا, یہ بڑی قربانی ہے. اس میں سب ٹوپیاں کراتے ہیں, سب دیندار کیا, بے دین کیا, نمازی کیا, تہجد گزار کیا. وراثت کے معاملے میں آ کے گڑبڑ, کیونکہ قربانی ہے نا, مال دینا پڑ رہا ہے, مال دینا پڑ رہا ہے, دینے کے لیے نہیں ہے. طلاق یافتہ بیوہ بہن کو گھر میں رکھنا, اس پہ خرچ کرنا, یہ قربانی ہے. اس کے لیے تیار نہیں, بولے وہیں رہو, سسرال میں مرو, خودکشی کرو, جو مرضی کرو, یہاں نہیں آنا. تو بھائی پھر اللہ کو راضی تو قربانی کے بغیر کی, یعنی یہ تو جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں, یاد تازہ, ورنہ اصل قربانی تو وہی تھی. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, فلما اسلم. اسی طرح عورت کے لیے شرعی پردہ کر لینا اس زمانے میں بڑی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی. عورت تو سمجھتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی اپنی نمود و نمائش, میں اگر چھپ کے بیٹھ جاؤں گی تو کیا ایسی زندگی کا کرنا ہے. تو بڑی قربانی ہے, تو اللہ یہ قربانی مانگ رہے ہیں. اور جیسے سینکڑوں قربانیاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی, ہر قربانی ایسی تھی جس کی صورت ایسی تھی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ نقل کفر برباد کیا جا رہا ہے, مگر حقیقت میں برباد نہیں کیا جا رہا تھا, آباد کیا جا رہا تھا. بیوی بچوں کو جنگل میں بیابان میں لے جا کے چھوڑ دینا, یہ ہلاکت کا سامان ہے یا آبادی کا سامان ہے؟ یہ ہلاکت کا سامان ہے. مگر اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ میں نہ چھوڑتے تو آج جو مکہ میں لاکھوں کروڑوں حاجی مینا میں جمع ہیں اور لاکھوں حاجی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, کیا یہ ساری بہاریں ہوتی؟ کچھ بھی نہ ہوتا مکہ میں, کچھ بھی نہ ہوتا. اگر ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی نہ دیتے اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے کے لیے نہ لٹاتے اور گلے پہ چھری نہ پھیرتے, تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اگر پسند نہ آتی اور قربانی نہ ہوتی تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے. پھر یہ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم, ہم نے تمہیں اتنا آزمایا ہے, اب تم دعا مانگو, تمہاری دعا قبول ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کیا مانگی قربانیوں کے بعد؟ یہ نہیں کہ اللہ پیسہ دے دے, دولت دے دے, یہ سب دے دے. کیا دعا مانگی؟ دعا مانگے کیسے موقع پر کہ جب ایک تو قربانیاں دی, بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے لٹایا, گلے پہ چھری چلا رہے ہیں, تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, فوراً فرشتہ وہی لے کے آیا, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. بس گلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو سمجھ رہے تھے 100% گلا کٹے گا یہ, بس اللہ نے کہا بس دیکھ لیا ہم نے, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ایک جانور بھیج دیا گا, اس کو کاٹ دو, بس یہی قبول ہو جائے گا. پھر جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو نوازا ہے, قربانیوں کے بعد نوازا جاتا ہے. کیسے نوازا؟ اللہ جب نوازتا ہے نا کسی کو تو اس کی اولاد میں دین کو جاری کرتے ہیں. سب سے بڑا, اس کی اولاد کو دنیا کا امام بناتے ہیں, روحانی امام بناتے ہیں, مقتدا اور رہبر بناتے ہیں, لوگ ان سے دینی فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا کہ اب آپ اور آپ کا بیٹا مل کے یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کرو. آپ نے 2 قربانیاں دی ہیں, 2 صلے ملیں گے آپ کو. ایک قربانی کیا؟ اپنی محبوب بیوی اور اپنے محبوب بچے کو میری خاطر ایسی زمین میں چھوڑا جہاں قحط سے ہلاک ہو کے مرنے کا خطرہ تھا.
یہاں آبادی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اور دوسری قربانی اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو گردن کاٹنے کے لیے، تاکہ اس سے آپ کی نسل ختم ہو جائے. بس میرے حکم پہ راضی تھے. اب کیا ہے؟ اب پہلی بات، اس بیٹے کی اولاد میں برکت دوں گا، برکت. یہی بیٹا سب سے زیادہ آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوگا. اور کیا؟ آپ اور آپ کا بیٹا مل کے یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کرو. ابھی کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ دونوں کے. اور لوگوں میں اعلان کر دو. کیا اعلان کر دو؟ یأتین من کل فج عمیق، کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے، وادیوں کو اور گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے، اور اس بیت اللہ کا طواف کریں گے. تہوی افئدۃ الناس الیہ، لوگوں کے دل اس گھر کی طرف ایسے چلے آئیں گے پوری دنیا سے اس بیابان زمین کی طرف، جیسے پتھر جب لڑکتا ہے نا پہاڑ کے کنارے سے، لڑک کے کیسے تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہے، اس کو عربی میں تہوی کہتے ہیں. تو یعنی لوگوں کے دل ایسے لڑک کے یہاں پر آئیں گے اس زمین پر جہاں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ کی چوٹی سے بڑا پتھر لڑک کے زمین کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اسے روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے. پابندیاں در پابندیاں لگیں گی، حج مہنگا ہو جائے گا، 5 لاکھ 6 لاکھ اتنے لاکھوں میں حج ہوگا، مگر لوگوں پہ پابندی لگانی پڑے گی رش کو روکنے کے لیے. ایسے لوگوں کے قلوب اس گھر کی طرف مائل ہوں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا دعا مانگے، آپ کی دعا قبول ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ اس گھر کو تو آباد بھی کرے گا. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، ایسا رسول انہی میں سے بھیج، میری اولاد میں سے پیغمبر پیدا کر جو ان پر تیری آیات پڑھ کے سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اتنا بڑا مقام دیا کہ ساری دنیا کو تہذیب اور علم و حکمت سکھانے کے لیے اگر کوئی شخصیت ہے جس پر سب جمع ہوتے ہیں تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور بتا دیا جو ان کو فالو نہیں کرے گا وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آخرت میں کامیابی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا. تو بھائی یہ ساری نعمتیں کب ملی ہیں؟ بولو نا بھائی، قربانیوں کے بعد ملی ہیں. تو اپنی خواہشات کی قربانی یہ آج ہم سے ہوتی نہیں. کھانے پینے والا مذہب تو قبول ہے، کھانے پینے والا مذہب تو قبول ہے. تیجے ہو رہے ہیں، 40ویں ہو رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قربانی میں بھی تم کھاتے پیتے ہو نا. نہ یہ غلط ہے. بقرعید کی قربانی میں جو ہم کھاتے ہیں نا جانور ذبح کر کے، یہ گوشت ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے. اگر یہ صرف کھانے پینے کے لیے ہوتا تو قصائی سے خرید کے کھاتے، وہ کافی سستا پڑتا. اس لیے بقرعید پر یہ فلسفہ فٹ نہیں آتا. جب کوئی مسلمان بقرعید کا جانور ذبح کرتا ہے اس کی گوشت کھانے کی نیت دوسرے درجے میں ہوتی ہے، پہلے درجے میں جانور قربان کرنے کی نیت ہوتی ہے. اگر گوشت کی نیت پہلے ہوتی تو وہ بقرعید کے دن نہ کرتا بلکہ وہ چوتھے دن کرتا. اسے پتا ہے چوتھے دن مال کیا ملے گا؟ سستا ملے گا. نہیں یار میرا غلط بات سمجھ. اس لیے یہ وہم نہ کیا کریں کہ پتہ نہیں ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم تو بکرا اس لیے کر رہے ہیں کہ اب میں بڑا گوشت نہیں کھاتا، تو ہماری نیت تو کیا ہے؟ گوشت کی ہے. یہ میرے پاس فون آتے ہیں نا بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ میرے ابا بڑا گوشت نہیں کھاتے تو ابا نے کہا بکرا لے کے آنا، گائے نہ لے کے آنا. تو اس کا مطلب ہے ابا کس لیے قربانی کر رہے ہیں؟ گوشت کھانے کے لیے. تو ان کو میں جواب دیتا ہوں کہ اگر گوشت ہی مقصد ہوتا تو پھر چوتھے دن بکرا منگواتے. ان 3 دنوں میں کیوں کٹوا رہے ہیں؟ وہ بکرے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قربانی تو کرنی ہی ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے کھانا ہے تو وہ چیز کھاؤ نا جو کھا بھی سکو. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ وہ جانور قربان کریں جس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے ہیں. ویسے جنرل نالج کے لیے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، آخر میں بتاؤں گا ورنہ بیان رہ جائے گا. بچڑا 2 دانت، یہ ذہن میں رکھیں، یہ اس سے یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں بھول جاؤں گا نا میں نے بتانا کیا تھا. تو 2 دانت بچڑے سے یاد دلانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے بھی قربانیاں دی، تابعین نے بھی قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے بھی قربانیاں دی. تو قربانی دو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج کے نوجوان کی سب سے بڑی قربانی عورت کا فتنہ.
لڑکیوں سے دوستیاں، نمازیں بھی چل رہی ہیں اور جناب حلال کی بھی تھوڑی بہت فکر کر لیتے ہیں، مگر لڑکیوں سے دوستیاں نہیں چھوڑتے۔ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنا، کہتے ہیں یہ تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، یہ جو کہتے ہیں نا ہم سے فلمیں نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ تو چھوٹیں گی ایک نہ ایک دن، جب قبر کی رات ہوگی نا، قبر کی رات، اس کو سوچا کرو۔ دیکھو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر موت سے آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، موت سے کوئی نہیں بچا۔ یہ سوچا کرو آج جو مزے اڑا رہا ہوں، اگر یہ ہمیشہ ہوتے رہیں پھر تو ٹھیک ہے، ایک دن تو چھوٹیں گے نا، جس دن لاش کو قبر میں اتار کے اوپر اتنے بڑے بڑے پتھر رکھ کے اور گارے سے سیل پیک کر دیتے ہیں اس کو، کہیں ہوا بھی نہ جائے۔ مٹی کا گارا بھی نا لپائی پتائی ہوتی ہے کہ یہاں سے سوراخ ہے، خود بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ابا کی قبر ہے تو یہ والا سوراخ بھی یہاں سے بھی بند کرو، یہاں سے نہ کہیں نکل کے آ جائیں، ہے بھائی، پورا سیل پیک کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر منو مٹی ڈالی جاتی ہے، کہیں سے بھی بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس رات کیسے، اس رات اگر دل چاہے کہ میں یہاں بھی کوئی فلم دیکھوں، میں نے تو کبھی ایسے گزارا نہیں کیا، اس کے بغیر تو میرا ٹائم ہی نہیں گزرتا۔ لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تو عادت پڑ چکی ہے، ٹائم ہی نہیں گزرتا، کیسے بچیں؟ اس رات کو سوچ لیا کرو، قبر کی رات۔ اللہ نے نافرمانوں کے لیے آگ کا عذاب تیار کیا ہے، آگ کا عذاب، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ حلال اللہ نے اتنا رکھا ہے، اتنا کہ حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ نکاح کرو، نکاح، حرام سے بچو۔ نکاح پہ جو مشکلات آئیں اسے برداشت کر کے ثواب ملے گا۔ نکاح کر رہے ہو تو خاندان معاشرہ تو شادی نہیں کرنے دیتا، وہ رکاوٹیں آئیں گی ان کو برداشت کرو۔ لوگ بولیں گے پاگل ہو گیا ہے، بولے ہاں ہو گیا ہوں، اللہ کی محبت میں پاگل ہو گیا۔ لوگ بولیں گے سٹیا گیا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے لگا ہے نا، جس پاگل بننے سے اللہ کے عذاب سے بچ جائے انسان، اگر قیامت کے دن اس قسم کے پاگل جنت میں جائیں اور عقل مند جہنم میں جا رہے ہوں تو پاگل بننا اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی عقل کا کیا کرنا ہے جس سے جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں بھائی۔ ابو جہل میں بڑی عقل تھی، ابو لہب میں بڑی عقل تھی، فرعون بڑا عقل والا آدمی تھا، تبھی تو حکومت کر رہا تھا۔ کوئی پاگل آدمی اتنی زبردست حکومت کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے پاس۔ فرعون کے پاس اتنی زبردست عقل تھی کہ اتنی شاندار حکومت کی ہے کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا مگر بغاوت کا ڈر نہیں ہوا۔ ایسی طریقے سے اس نے حکومت سنبھالی ہوئی تھی، بغاوت کا ڈر نہیں ہوا، کوئی اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی اس کے لیے ذہانت بھی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کیسے مقابلے کیے اس نے، یہ ذہانت کے بغیر نہیں ہوتا۔ الٹے الٹے سوالات پوچھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب رب العالمین کو کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے؟ اللہ کی، وہ تو اللہ تو ما وراء الخلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفات بیان کرنے لگتے تھے، بھائی جس نے تجھے بنایا، جو تجھے رزق دیتا ہے۔ تو فرعون کیا کہہ رہا ہے، میں یہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ مجھے جس نے بنایا، میں کہہ رہا ہوں اس کو، اس جیسے حاکم کی ایک تعریف ہوتی ہے تو اللہ کی کیا تعریف ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ڈیڑھ ہوشیاری کر رہا ہے، ڈیڑھ ہوشیاری، صحیح ہے نا۔ حضرت موسیٰ اس کے سوال کے مطابق جواب نہیں دے رہے، وہ اپنی تقریر کر رہے ہیں، وہ اپنی تقریر کر رہا ہے۔ پھر فرعون نے کیا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اے لوگوں جس کو اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے وہ تو پاگل ہے، معاذ اللہ، وہ تو دیوانہ ہے، وہ پیغمبر کہاں سے ہو گیا؟ سوال کیا پوچھ رہا ہوں، جواب کیا دے رہا ہوں، دے رہا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ سمجھتے تھے کہ ہوشیاری کر رہا ہے، ہوشیاری۔ پھر فرعون نے کیا سوال پوچھا، یہ بھی بڑی ہوشیاری تھی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ اگر میں تجھ پر ایمان نہیں لاتا تو جہنم میں جاؤں گا، فما بال القرون الاولی، یہ ہمارے باپ دادے اور یہ جتنے لوگ، تو وہ جو تھے نا قادیانی، اب ان سے بحث کیسے وہ، حالانکہ وہ تو بلایا اس لیے انہوں نے کہ وہ چاہ رہے ہیں سیکھنا، تو ایسے آدمی سے تو نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہمارے جو طلبہ صاحب گئے نا، انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بالکل ایسے کتے جیسی شکل تھی جیسے آپ کے ابا کی ہے۔ اب اس کا خیال یہ تھا کہ قادیانیوں کو میں کتے جیسا بولوں گا تو ثواب ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی کہ ختم نبوت کے منکر کو کیا کہا، کتا کہہ دیا، ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا کہ بھئی تو نے میرے دشمن کو سب کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کہہ دیا، کتا کہہ دیا۔ کہہ رہے ہیں انہوں نے بولا بھائی ہمارے ابا کو کیا کہہ دیا، وہی مجلس ختم، چلو بھائی نکلو پتلی گلی سے یہاں سے۔ کہہ رہے میں حیران ہوں بھائی یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا۔ تو ہر آدمی سے
یعنی دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو سیکھنا چاہ رہا ہے خاص طور پہ اس سے بڑی شائستگی سے بات، جو سیکھنا چاہ رہا ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ، قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم لہجے میں بات کرنا. کتنا بڑا ظالم ہے، ہزاروں بچوں کا قاتل، مگر حضرت موسیٰ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ہے نافرمان مگر توبہ کا آپشن بھی تو ہے نا. تو پہلے تو کوشش کرو توبہ پر آ جائے. توبہ پر نرمی سے آئے گا، سختی سے نہیں آئے گا. جب نا امید ہو گئے کہ نہیں اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور یہ ظلم ہی کرتا رہے گا، پھر حضرت موسیٰ نے بد دعا کی ہے کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے، اس کو ہلاک کر دے، کیونکہ اب زندہ رہنے میں اہل ایمان کا نقصان ہے، وہ آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. تو کتنا ذہین تھا فرعون، فوراً کہہ رہے تو ابا دادا کا کیا بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ابا دادا کو چھوڑ، جس کا جو بننا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. علم عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. تو اس سے پتہ چلتا ہے داعی کو بہت ذہین ہونا چاہیے، بہت سمجھدار ہونا چاہیے. تو سیکھنا چاہیے. تبلیغ میں جو وقت لگواتے ہیں نا، اس لیے لگواتے ہیں کہ دعوت دینے کا سلیقہ آ جائے، طریقہ آ جائے. خود سے بیٹھ جاؤ گے ہر ایک کو سمجھانا اور علم بھی نہیں ہو، بزرگوں کی صحبت بھی نہیں ہو، تو الٹا پلٹا کر کے آ جاتے ہیں لوگ. ابا سے لڑ رہے ہیں. میرے پاس کچھ دن پہلے فون آیا کہ ایک گھر میں میت ہوئی، وہ گاؤں لے کے جا رہے ہیں. تو ابا نے کہا کہ گاؤں لے کے جائیں گے اپنی بہن کی میت کو. تو کہہ رہے ہیں، بیٹا کہہ رہے کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا حرام ہے. ٹھیک ہے، اور علماء کا حوالہ دیا، کتابوں کا فتوے دکھائے. تو ابا نے کہا ٹھیک ہے ناجائز ہے، لیکن بھائی ہمارا بھائی گاؤں ہے، لوگ کیا کہیں گے وغیرہ. ابا لے کے جا رہے. بیٹے نے باپ کا گریبان پکڑ لیا، لڑائی ہو رہی ہے. میرے پاس فون آیا. میں نے کہا میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تو ناجائز ہے، مگر اتنا حرام نہیں ہے جتنا باپ کا گریبان پکڑنا حرام ہے. یہ اس سے بھی بڑا حرام. بیٹے نے باپ کو ایک دفعہ کہہ دیا ابا میت کو نہ لے کے جائیں، بڑی نوازش. بیٹے کا فرض ادا ہو گیا. اب باپ سے بد اخلاقی، اب وہ باپ جانے اللہ جانے، آپ کا فرض ادا ہو گیا، بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ کا فرض ادا ہو. فتنہ نہ بنے وہاں جا کے ہر ایک کو کچوکے لگانا، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ اس سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے کیا، آپ کا فرض. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو کہا بت پرستی چھوڑ دے، بہت محبت سے سمجھایا، بہت محبت سے. آپ سورہ مریم کا پورا رکوع دیکھ لیں، سمجھاتے رہے میرے پیارے ابا، ہے میرے پیارے. یا آبتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے ابا. سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے. ابا پہ کوئی اثر نہیں ہوا. ابا نے کہا لارجمنکا، میں پتھروں سے مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا. اور یہ ایسی دھمکی نہیں تھی جیسے آج کل ڈائلاگ بولے جاتے ہیں، یہ واقعتاً دھمکی تھی کہ اب اگر کچھ کہا تو سب لوگوں کو بلاؤں گا اور پتھروں سے مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا. ایسی دھمکی کے بعد بھی بیٹے کا لہجہ کیا ہے؟ سلام علیک، ابا آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، میں آپ سے تو مایوس ہو گیا مگر اللہ سے مایوس نہیں ہوا. اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا. میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا. تو پھر اللہ نے ہی پابندی لگا دی کہ مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا لب و لہجہ دیکھو. اور اس کے بعد چھوڑ دیا دعوت دینا، بس اپنا چلے گئے کہ بھئی مجھے بھی یہاں شرک پر مجبور کر رہے ہیں. ہجرت کر لی انہوں نے. تو گھر میں اگر باپ سے نہیں بن رہی، باپ ظلم کر رہا ہے، تو گھر دوسرا لے لو. ٹھیک ہے نا، قریب میں کہیں رہائش اختیار کر لو. ابا سے سلام دعا کرتے رہا کرو، ہیلو ہائی کرتے رہا کرو. بعض ابا واقعی بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ بچوں کو جینے نہیں دیتے. سب نہیں ہوتے ایسے، بعض ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ بیٹے کو کیا چاہیے؟ بھائی نہیں رہ پا رہے، بار بار ابا سے جھگڑے ہو رہے ہیں، ابا نے جینا حرام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بہو کو پردہ ہی نہیں کرنے دے رہے ابا. اب ایسے موقع پہ تو بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا نا، مان نہیں سکتا. بیٹے کو داڑھی نہیں رکھنے دے رہے، بیٹے کو حرام پر مجبور کر رہے ہیں. ایسے موقع پہ بجائے بار بار لڑنے کے تھوڑا اپنا الگ سیٹ اپ کر لے آدمی. ابا سے سلام دعا اچھی رکھے لیکن رہے الگ، تاکہ لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہ آئے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ قربانیاں دی ہیں. تو عورت کے لیے شرعی پردہ کرنا یہ بڑی قربانی ہے. یہ جو بےہودہ چیزیں میں اس کو بتا رہا تھا، آج کل مرد کے لیے عورت کا فتنہ. انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ننگی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. شادی شدہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، کنوارے بھی اس میں مبتلا ہیں. تو بھائی بچنے کی کوشش کرو. اس دن کو سوچو کہ ایک دن آئے گا یہ ساری چیزیں خود بخود چھوٹ جائیں گی. اگر پہلے سے چھوڑ دیں تو قبر میں اللہ نور پیدا کر دیں گے، روشنی پیدا کر دیں گے.
ورنہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، بزرگوں سے رابطہ کرو، حضرت اس گناہ کی لت پڑ گئی ہے، کیسے چھوٹے مجھ سے۔ بزرگوں کے پاس نسخے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں کہ اس سے گناہ کی لت چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ کوشش تو کرے نا بچنے کی، کوشش تو کرے بچنے کی، کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی کوشش میں رنگ ڈالوں گا۔ ایک چھوٹی سی بات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں عادت، پھر جناب وہ گناہ ہو جاتا ہے تو مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھو، یہ جو بار بار توبہ ٹوٹتی ہے یہ اللہ کا قصور نہیں ہے، آپ نے گناہ کر کے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے، یہ آپ کا قصور ہے۔ آپ نے کیوں کیا وہ بار بار گناہ؟ بار بار گناہ کیا ہے تو اب یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیا۔ اب یہ قربانی دینی پڑے گی کہ توبہ پر قائم رہنے کے لیے اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑے گا۔ کسی نے ایک دو دفعہ شراب پیو، اس کے لیے چھوڑنا آسان، لیکن وہ اس امید پہ پیتا رہتا ہے کہ بعد میں توبہ کروں گا، تو بعد میں توبہ پہ قائم رہنا بھی اس کو بھی اس میں دن میں تارے نظر آئیں گے، اور وہ اس کا اپنا قصور ہے۔ لوگ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم تو توبہ کرتے ہیں مگر پھر بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہو جاتا ہے، تو اللہ ہماری مدد ہی نہیں کر رہا۔ اللہ مدد کر رہا ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے جیسے تم نے اتنے مزے لیے ہیں تو اب تھوڑی قربانی بھی تگڑی دینے کی کوشش کرو، پھر بھی ہو جاتا ہے تو توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ اور گناہ سے بچنے کی تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں سے، زنا سے توبہ کی ہے، زنا تو بڑا گناہ ہے، کتنے لوگ ہیں ساری زندگی زنا میں گزری مگر جوانی میں انہوں نے، یعنی ساری زندگی مطلب بہت بڑا جوانی کا حصہ زنا میں گزرا مگر توبہ کر لی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ توبہ ہو نہیں سکتی، ہو سکتی اگر کوئی چاہے۔ تو قربانی ہمیں، بقرعید کی قربانی ہمیں قربانی سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ جو یہ گناہ میں نے بتائے ہیں، بوڑھا باپ غصہ کر رہا ہے، اس کے سامنے چپ رہنا یہ بڑی قربانی ہے۔ بوڑھا باپ اگر غصے میں آپ کو کچھ الٹی سیدھی بات کر رہا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تمہیں اگر غصہ آئے تو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لو اللہ کے لیے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اسی طرح ماں کو غصہ آ رہا ہے بیٹی پر، بیٹی کو بھی غصہ آتا ہے تو بیٹی اس غصے کو اللہ کی خاطر پی لے، یہ ایک کڑوا گھونٹ قیامت کے دن بہت بڑے اجر کا ذریعہ بنے گا۔ نبی نے مردوں کو بشارت دی ہے کہ جس نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، من کظم غیظن، جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیا اللہ کی خاطر، وہو قادر علی افضائہ کے الفاظ ہیں یا ایفائی کے الفاظ ہیں، مجھے پورا حدیث کے عربی الفاظ یاد نہیں، جبکہ وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا، یعنی وہ بھی سنا سکتا تھا کھری کھری۔ باس کے سامنے تو غصہ پی جاتے ہیں، ایس ایچ او صاحب، ڈی ایس پی صاحب غصہ کر رہے ہیں پی جاتے ہیں، یہاں تو قدرتی نہیں ہے نا غصہ جاری کرنے کی، جہاں طاقت ہو، لیکن یہ سوچ کے کہ یہ امام ہے، یہ مفتی صاحب ہے، ٹھیک ہے نا، علماء کا بھی تو احترام ہے نا، جن کو آپ عالم سمجھتے ہیں، ہم عالم ہے نہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، عالم سمجھ رہے ہیں، بزرگ سمجھ رہے ہیں، مفتی سمجھ رہے ہیں، مسجد کا امام سمجھ رہے ہیں، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا احترام کرو۔ غصہ آ رہا ہے تو اللہ کی خاطر پی جاؤ، کھری کھری نہ سناؤ، ٹھیک ہے؟ سنا دیتے ہیں لوگ بعض دفعہ بیچارے، ہم بھی سن لیتے ہیں، بعض دفعہ ہم بھی سنا دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیر ہو جائیں، بعض دفعہ ہم بھی سنا دیتے ہیں۔ یا کوئی بوڑھا ہے آپ سے عمر میں زیادہ ہے، اس پہ غصہ آ رہا ہے، پی جاؤ بھائی، سفید ریش ہے، بزرگ ہے، احترام ہے شریعت میں، غصہ تو آ رہا ہے مگر پی جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو غصہ آیا اور وہ جاری کرنے پر قادر ہوا مگر اللہ کی خاطر اس غصے کو پی گیا۔ اللہ کی خاطر جبھی جہاں اللہ نے غصہ پینے کا حکم دیا ہو، بعض دفعہ پینے کا حکم نہیں ہے، کوئی آپ کی بیوی کو چھیڑ رہا ہے آ کے، آپ کو غصہ آیا پی گئے، نہ نہ نہ، یہاں پینے کا نہیں ہے، یہاں جاری کرو۔ بولو دوبارہ گلی محلے میں نظر آیا پھر دیکھ، تو ہر جگہ غصہ پینے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکو پہ غصہ آیا تو توڑ دو اس کے ہاتھ پاؤں، ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں توڑو گے وہ دوبارہ کرے گا یہ کام۔ تو جہاں اللہ نے بڑوں کے سامنے حکم دیا ہے، اس طرح بیوی پہ غصہ آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے غصہ جاری نہیں کیا تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا، بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، اور یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کل میری بھی بیٹی کسی کے گھر ہوگی، میں بھی چاہوں گا وہ لوگ بھی اس کی تھوڑی اونچ نیچ برداشت کریں۔ ساس کو آ رہا ہے بہو پہ ٹھیک ٹھاک والا غصہ، مگر وہ یہ سوچ کے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوگا محبت سے سمجھا دوں گی۔ تو اگر یہاں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق جس کے اپنے بیوی سے اخلاق اچھے ہیں، گھر والی سے مراد بیوی ہوتا ہے، جس کے اپنی بیوی سے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں بھی ایسا ہے کہ اگر غصہ پینے میں بیوی کا نقصان ہے، بعض دفعہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گھر میں
پٹ پٹا کے بڑی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو اگر آپ محبت سے رکھیں گے تو وہ آپ کو بیچ کے کھا جائیں گی. وہ جائیدادیں ساری دائیں بائیں کر دیتی ہیں, بڑا عجیب چند ایک ہی ہوتی ہیں, اکثر ایسی نہیں ہوتی. اکثریت کے بارے میں تو یہی حکم ہے, برداشت کرو اللہ کی خاطر, چھوڑو. کھانا وقت پہ نہیں ملا, پی جاؤ, برداشت کرو, کوئی بات نہیں. بعد میں محبت سے سمجھا دو کہ بھائی ذرا کھانے کا ٹائم پہ خیال کر لیا کرو. تو غصہ جاری کرنے پر قادر تھے مگر جاری نہیں کیا اور پی گئے. اس پہ کیا ملے گا نوجوان آدمی کو؟ خواتین کے لیے الگ بشارت ہے, ان کو جنت کی بہت ساری نعمتیں ملیں گی. لیکن جو مرد یہ کام, کیونکہ مردوں کو زیادہ غصہ آتا ہے اور ان کے لیے پینا مشکل ہوتا ہے. عورت کو تو غصہ آئے گا, وہ تو اس کو پتا ہے میں نے میاں کے سامنے نکالا غصہ تو ایک چپیٹ آئے گا آگے سے, ٹھیک ہے نا, وہ تو بیچاری ڈر جاتی ہے. مرد کو پتا ہوتا ہے میں اگر غصہ نکالوں گا تو یہ کیا کر دے گی میرا. تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو خوشخبری سنائی کہ جس کو غصہ آیا اور وہ اللہ کی خاطر پی گیا, ایسی مزے کی خوشخبری ہے کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, کیونکہ بہت کڑوا گھونٹ ہے تو بہت میٹھی چیز. فرمایا اللہ ساری مخلوق کے سامنے لائے گا اور ایک خوبصورت ترین حور سے اس کی شادی کر دے گا ایک دفعہ کڑوا گھونٹ پینے کے بدلے میں. اور کیا چاہیے بھائی؟ اگر آپ کو پتا ہو آپ کی کہیں سیٹنگ چل رہی ہے, ابا نہیں مان رہے اس کی لڑکی کے, آپ کو اس سے عشق ہوا ہے اور آپ کے ابا نے آپ پہ غصہ کیا اور آپ کو بہت غصہ آیا کہ میں کچھ تو سناؤں. لڑکی کے ابا نے کہا کہ اگر تو اپنے ابا کے سامنے خاموش رہا تو اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دوں گا. تو پی لو گے کہ نہیں پی لو گے غصہ؟ مثال ہی سمجھ میں نہیں آئی, سب اپنے اپنے چکروں میں گم ہو گئے, اپنے اپنے چکروں میں سیٹنگوں میں گم ہو, ایک دم وہاں خیالوں کی دنیا میں. دوبارہ آ جاؤ, دوبارہ سمجھاتا ہوں. آپ کو کسی سے عشق ہے, کسی لڑکی سے, بہت خوبصورت ہے, آپ دیوانے ہوئے راتیں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں آپ کی, صحیح ہے نا. کوئی بوڑھا آدمی یا آپ کے باپ کو آپ پر غصہ آیا اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں اصل میں غصے میں قابو سے باہر ہو جاتا ہوں تو مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا, میں جب غصہ آتا ہے تو بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں معذور ہوں, میں بھی چیخنے لگتا ہوں, اس بارے میں معذور ہوں. ساری دنیا کو پتا ہے آپ اس بارے میں کیا ہو, معذور. لیکن کسی فرشتے نے آ کے آپ کو کہہ دیا کہ اس موقع پر تو غصہ پی لے, اللہ نے وعدہ کیا کہ تیری شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی. اب کوئی کہے گا مجھے بہت غصہ آتا ہے میں معذور ہوں, کہے گا بھائی اگر مجھے آنے لگے نا میرا گلا دبا دینا, ٹھیک ہے, مجھے بولنے نہیں دینا. نہیں بولے گا, پی جائے گا. ابا سے کہے گا ابا 6 دفعہ اور ڈانٹو, 6 دفعہ اور ڈانٹو تاکہ بالکل پکی بات ہو جائے, وہاں پہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. یہ دنیا کی عورت ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی جنت کی حور کو دیکھ لینا تو میرے بیان میں کوئی بھی نہ آئے, میں بھی نہیں آؤں, آپ بھی نہیں آئیں. بس حور کی لالچ میں اللہ سے دعائیں مانگنے لگے. جنت کی حور کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے, اتنا خوبصورت, جس کو اللہ نے بنایا ہو اپنے نیک بندوں کے لیے, خاص طور پر ان کے لیے بنایا ہو مشک و عنبر کی مٹی سے, اور فرمایا ایسی سفید کانہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں, کوئی داغ دھبا نہیں, کوئی چکن پاکس کے اور چیچک کے گڑے نہیں پڑے ہوئے, کوئی پھوڑے پھنسیاں نہیں, اتنی خوبصورت. آئینہ, عین کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی, بڑی بڑی آنکھوں والی آئینہ, عین آئینہ کی جمع ہے. حور کہتے ہیں ہاورا, ہاورا کہتے ہیں سفید رنگت والی. تو ایسی خوبصورت عورتیں اور یاقوت اور مرجان کی پتھروں کی طرح چمکدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور کی جو ہڈی ہے, اس کے جو پنڈلی کے اندر کا گودا ہے وہ باہر سے نظر آتا ہوگا, اتنی شفاف کھال اس کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورت ہوگی لیکن اس کی کھال اتنی شفاف کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کیا یاقوت اور مرجان کے پتھروں میں اگر کوئی دھاگا ہو وہ تمہیں باہر سے نظر نہیں آتا؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہن الیاقوت والمرجان, جنت کی حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں, تو اتنی خوبصورت. تو اب اگر ایسی کوئی عورت دنیا میں آ جائے, سب اپنی بیویاں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. شکر ہے اللہ دکھاتے نہیں ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے, اتنی خوبصورت. تو اللہ نے کیا فرمایا, ایک ایسی حور چاہیے تو ایک دفعہ غصے کے گھونٹ کو پی لو, اور جتنی چاہیے اتنی دفعہ پیتے رہو, ٹھیک ہے, تو ملتی رہیں گی. لیکن یہ سب باتیں ان کے لیے ہیں جو غیب کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں. صحابہ کو یقین تھا
اس لیے وہ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے, برداشت بھی کرتے تھے. کتنا مشہور واقعہ ہے غزوہ احد میں, ایک صحابی آئے نبی کے سامنے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ نبی نے فرمایا جنت میں. جنت نظر آ رہی تھی صحابی کو؟ کہیں بھی نہیں. نبی کے وعدوں پر یقین تھا, اللہ کے وعدوں پر یقین تھا, بھائی جنت میں. تو کھجور کھا رہے تھے کہ بھئی کھجوریں ختم ہو جائیں تو پھر جا کے لڑتا ہوں. پھر سوچا یہ کھجور کا زمانہ تو بڑا طویل ہے, جنت اتنے قریب, ادھر گیا گردن کٹی جنت, کھجوریں کھانے میں ٹائم ضائع کروں میں, یہ کیا, وہیں جا کے کھائیں گے اب جو بھی کھانا ہوگا. لڑے اور شہید ہو گئے. تو یقین آ جائے تو بہت آسان ہے, یقین نہیں آئے تو پھر نماز بھی نہ پڑھو میرے بھائی, کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ اگر یہ سب ضائع ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, آخرت نہیں ہے, تو پھر انگریز بنو, نائٹ کلبوں میں جاؤ, عیاشی کرو. انگریز کہتا ہے نا, انگریزوں میں جو کافر ہیں, تو انگریزوں میں بھی بہت مسلمان ہو گئے, ورنہ جو کافر انگریزوں کو کیا کہتے ہیں, بھائی کچھ بھی نہیں ہے, مرنے کے بعد ختم ہے. تو وہ لائف کو انجوائے کرتے ہیں, مزے اڑاؤ, شرابیں پیو, یہ کرو. تو پھر کیا ضرورت ہے سر پہ ٹوپی رکھنے کی؟ ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے سر پہ ٹوپی؟ بقرعید میں جانور کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تھوڑا بہت جو اسلام شناختی کارڈ میں اسلام لکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ چھوڑ دو بھائی, ظاہر ہم ویسے نہیں بن سکتے, اس کے لیے بہت زیادہ بے شرم ہونا پڑے گا. اتنی بے شرمی ہمارا گناہگار مسلمان بھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے پاک زندگی میسر فرمائے, اور ہم سب کو جنت میں جن جن چیزوں کے اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ کاموں کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اپنے وعدوں کو اللہ پورا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. یہ 2 دانت کا بچڑا, یہ بیان مکمل ہو گیا. جو لوگ جاننا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. ایک 2 دانت کے بچڑے کے بارے میں آپ کو ایک معلومات بتا دوں. لوگ بچیا کی قربانی شوق سے کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچیا کی قربانی شوق سے کرتے ہیں. چند باتیں یاد رکھیں. بچڑے کی قربانی میں فائدہ زیادہ ہے. نمبر 1, مشہور یہ ہے کہ بچیا کا گوشت مزیدار ہوتا ہے, جبکہ حقیقت میں بچڑے کا گوشت زیادہ مزیدار ہوتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں. بات چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں مگر حقیقت نہیں ہوتی, حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے. بچڑا جوان ہو, بالکل 2 دانت کا ہو, تو اس کا گوشت زیادہ ذائقے دار ہوتا ہے, کیونکہ نر ہے نا, طاقتور ہے وہ. تو جب طاقت زیادہ ہے تو گوشت میں پروٹین بھی زیادہ ہوں گے خود بخود. تو جب پروٹین زیادہ ہے تو لذت بھی زیادہ. بچیا کا قربانی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا گوشت نرم ہوتا ہے. بچڑے کا گوشت تھوڑا دیر سے گلتا ہے. وہ ٹھیک ہے دیر سے گلے گا, مگر وہ چبانے میں مزہ آتا ہے, چبایا جاتا ہے. جو چیز چبا کے کھائی جاتی ہے اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا یہ قول ہے, فرماتے تھے بچڑے کی قربانی کیا کرو, اس میں لذت زیادہ ہے. دوسرا فائدہ بچڑے میں کیا ہے؟ سستا ہوتا ہے. اور بچیا, بول لو نا بھائی, مہنگی ہوتی ہے. مجھے اس کے پیسے, بچیاؤں کے مالکان یا بچڑوں کے مالکان کی طرف سے مجھے کوئی کمیشن نہیں دیا جائے گا. میرا یہ بیان اگر واٹس ایپ پہ یا ٹیلی گرام پہ یا نیٹ پہ چلے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ بچڑے والے مجھے 5 روپے سستا کر کے دے دیں گے. کچھ بھی نہیں فائدہ میرا, صرف آپ کے فائدے کے لیے آپ کو چند چیزیں بتا رہا ہوں. تو پہلی بات لذت زیادہ ہے, دوسری بات سستا زیادہ ہے, تیسری بات قومی فائدہ زیادہ ہے. بچڑے زیادہ کٹیں گے اور بچیاں زندہ رہیں گی تو نسل کس سے بڑھتی ہے؟ بچیاؤں سے. تو گوشت سستا رہے گا. ویسے تو اللہ نے قربانی کے جانور میں برکت رکھی ہے, جتنا مرضی کاٹو, لیکن ظاہر ہے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں, ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بچیا سے کیا ہوتی ہے؟ نسل بڑھتی ہے. تو جب نسل زیادہ بڑھے گی تو جانور سستا ہوتا ہے اس سے, تو معاشی فائدہ بھی, عوامی فائدہ بھی اس میں زیادہ ہے. اور چوتھی بات یہ کہ بچیا جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے, بچڑا دیر سے بوڑھا ہوتا ہے. اگر آپ مارکیٹ میں گئے 6 دانت کا بچڑا لے کر آئے تو پتہ ہی نہیں چلے گا عام آدمی کو کہ 4 دانت کا ہے کہ 6 دانت کا, اس کا گوشت خراب نہیں ہوتا. لیکن بچیا اگر 6 دانت کی لے کر آئے تو وہ گوشت کیا ہو جاتا ہے اس کا؟ بولو بھائی, خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ بچیا جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے, بچڑا دیر سے بوڑھا ہوتا ہے. تو بچڑا 6 دانت کا بھی اگر آپ کو مل رہا ہو نا, بہت سستا ہوگا, مگر ذائقے میں وہ 4 دانت جیسے والے جیسے ہی ہوگا. جبکہ بچیا 6 دانت کی اگر لوگے تو اس کے گوشت میں خرابی آ جاتی ہے, کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے.
کہ جہاں بھی نر اور مادہ کا نظام ہے اس میں قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے کہ جو مادہ ہے نا اس پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے. انسانوں میں دیکھ لینا عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے, مرد دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ پھول جو ہے نا پھول وہ جلدی مرجھا جاتا ہے, اور گھاس جو ہے نا گھاس وہ دیر تک قائم رہتی ہے. تو مرد کو اللہ نے حسن و جمال پھول جیسا نہیں دیا, لہذا جتنا ہے وہ کافی دیر تک رہتا ہی ہے وہ, اور عورت کو اللہ نے حسن و جمال دیا پھول جیسا, تو وہ چند دن ہوتا ہے اور بہت جلدی مرجھا جاتا ہے. تبھی شریعت عورت کو کہتی ہے کہ اولاد کو کثرت سے پیدا کرو, کیونکہ تم پہ جلدی بڑھاپا آئے گا تو پھر اس میں تمہاری اولاد ہی ہوگی تمہارا ساتھ دے گی, مرد کی طبیعت تمہاری طرف سے ہٹ جائے گی. وہ خواتین کیا کرتی ہیں, اولاد بھی نہیں ہوتی, بڑھاپا بھی آ جاتا ہے, تو وہ جو جوانی میں جو مزے تھے اور سب لفٹ کرا رہے تھے وہ بھی لفٹ کرانا بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں, اور اپنی اولاد بھی نہیں ہوتی جو لفٹ کرائے. تو اس لیے شریعت نے عورت کو جلدی نکاح کا حکم دیا, بھائی اپنی جوانی سے جلدی فائدہ اٹھاؤ, اولاد پیدا کرو تاکہ یہ جلدی سے تمہارے کام آئیں. اور پھر اگر اولاد ہوتی ہے تو پھر شوہر بھی بیوی سے اولاد کی وجہ سے محبت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میرے بچوں کی ماں ہے, جیسی مرضی ہے, چاہے دیکھنے میں اچھی لگے نہ لگے, لیکن ہے کس کی ماں, میرے بچوں. میرے پاس آتے ہیں لوگ, بیوی جو ہے بوڑھی ہو گئی ہے مگر مرے نہیں, حضرت رو رہے ہیں بیوی مر رہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑے غیرت مند ہو. کہہ رہے ہیں بچے کہاں جائیں گے میرے, ٹھیک ہے میرا تو گھر برباد ہو جائے گا. دیکھو اولاد ہوتی ہے تو شوہر کو بیوی کی قدر ہوتی ہے, بھائی میرے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں بیوی دوسری لے آؤں گا کتنی مرضی خوبصورت, مگر اپنے بچوں کے لیے ماں نہیں لا سکتا. بچوں کے لیے اللہ نے ماں کا آلٹرنیٹ کوئی پیدا کیا ہی نہیں, پیا ہی نہیں. کسی اور کو کرائے پر لے کر آئیں گے نا, وہ جب ایک دفعہ پیشاب کرے گا نا بچہ اس کے کپڑوں پہ, منوس قسم کے بچے پالے ہوئے لا کے گھر میں, یہ لا کے پکڑا دیا مجھے, وہ ہر وقت آنے دیتی رہی. تو یہ ماں ہے جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے, تو وہ ملے گا ہی نہیں, آپ کچھ بھی ہو جائے. میرے پاس لوگ آتے ہیں بیوی سے بڑا پریشان ہوں, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا, کہنا دوسری لے کر آؤں گا. میں نے کہا تو اپنے لیے اس سے اچھی بیوی تو لے آئے گا مگر اپنے بچوں کے لیے اس سے اچھی ماں نہیں لے کر آئے گا. اس لیے جس حد تک برداشت کر سکتے ہو کرو, ٹھیک ہے, ورنہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. بچوں کے لیے ماں نہیں ملے گی آپ کو, آرڈر پہ بنوائی نہیں جا سکتی, ہر چیز آرڈر پہ مل جاتی ہے مگر بچوں کے لیے ماں آرڈر پہ نہیں ملتی. تو کیا کتنے فائدے ہو گئے بچڑے میں, 4 فائدے ہو گئے کہ وہ 6 دانت کا بھی آپ کو 4 دانت کا مزہ دے گا, ٹھیک ہے نا. بچیا جو ہے نا 6 دانت والی وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے بچڑے کی قربانی کا رواج زیادہ ڈالیں, اس میں معاشی فائدہ بھی ہے, قومی فائدہ بھی ہے, لذت بھی ہے, مزہ بھی ہے. اور ویسے بھی 5ویں بات یہ کہ فطرت بھی یہ چاہتی ہے کہ نر کٹے, فطرت بھی یہ چاہتی ہے, یعنی جو نیچر ہے نا, نیچر اس نے نر کو کاٹنے کے لیے, کٹنے کے لیے پیدا کیا ہے, اور مادہ کو نسل بڑھانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں نا, جو نسل بڑھانے کے لیے, وہ نر ایک ہی رکھتے ہیں. بکریاں جیسے بکرا ایک رکھا جاتا ہے, بکریاں کے ریوڑ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ نسل کے لیے ایک بکرا کافی ہے, باقی سارے قصائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں ان کو کاٹ کے, کیونکہ اتنے سارے رکھنا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو, یہ کسی کام نہیں آتے. تو قدرت نے نر کو پیدا کیا ہے کھانے کے لیے, کٹنے کے لیے. انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے, جانوروں میں بھی ہے, نر کٹنے کے لیے, مادہ نسل بڑھانے کے لیے. انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے, انسانوں میں بھی نر جو ہے نا وہ مرنے کے لیے زیادہ ہیں. عورتیں بوڑھی تو دیر سے ہوتی ہیں, جلدی ہو جاتی ہیں, اور مرد دیر تک جوان رہتے ہیں بشرطے کہ زندہ رہیں, رہتے نہیں ہیں زندہ. کیونکہ جنگوں میں, فوجوں میں, جتنے ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں اس میں کون لڑتا ہے, سارے مرد لڑتے ہیں. تو وہ مردے بھی مرد ہیں, شہادتیں مردوں کی زیادہ ہوتی ہیں, دشمنیاں مردوں کی ہوتی ہیں, سیاسی جھگڑوں میں مرد زیادہ مرتے ہیں, حادثات میں مرد مرتے ہیں. آج صبح 2 لڑکے موٹر سائیکل پہ مر گئے, ریسنگ کر رہے تھے, ٹکرا کے مر گئے. تو یہ جتنی بھی حادثاتی اموات ہیں ان میں 99% کون مرتا ہے, مرد مرتے ہیں. تو مرد جوان تو دیر تک رہتا ہے مگر زندہ رہتا نہیں ہے, اکثر مر جاتے ہیں. تو لڑائیوں میں, جنگوں میں, ابھی ملکوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. خواتین کے جو آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ چماٹے چلتے ہیں آپس میں, پٹاخ کر کے ایک لگایا, وہ آگے سے ایک پٹاخ کر کے لگایا, گالیاں چلتی. مردوں میں بندوقیں نکل آتی ہیں, ٹھا, چلو وہی بندہ ہی گیا, اور لڑنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. پھر اس کے بندے اٹھیں گے, اس کے رشتے دار آئیں گے, آپ کو ٹھا کر کے چلے جائیں گے. پولیس والے آئیں گے, سب کو ٹھا کر کے جیل میں بند کر دیں گے. پھر اگر کوئی بہت سیاسی آدمی تھا وہ پولیس والے کو مار دے گا جان سے. پھر جس عدالت میں کیس چل رہا ہے اگر
تگڑا ہے بندہ جس کا کیس جس کے خلاف ہے وہ جج کو مروا دے گا. تو یہ سارا کون مر رہا ہے؟ خواتین جو جج ہوتی ہیں وہ صرف فیملی کورٹ میں ہوتی ہیں. قتل و غارت اور جائیدادوں کے جھگڑوں میں ججز خواتین کو نہیں رکھا جاتا. وہ صرف طلاق اور خلا وغیرہ کے ان میں رکھا جاتا ہے خواتین کو, جو چھوٹے مسائل ہیں. بڑے بڑے جھگڑوں میں خواتین کو جج نہیں بنایا جاتا. تو وہ ساری ہلاکتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ مردوں کی ہوتی ہیں. تو ہر قوم میں نر, ہر نسل میں نر مرنے کٹنے کے لیے ہوتا ہے, عورتیں زندہ رہنے کے لیے ہوتی ہیں. تو جانوروں میں بھی اگر قربانی کرنی ہے جائز ہے, بکری کی بھی جائز ہے, بچیا کی بھی جائز ہے. کہیں فتویٰ نہیں لگا دینا جا کے, مکروہ بھی نہیں ہے, بالکل حلال ہے. مگر بہتر کیا ہے؟ ان دلائل کی روشنی میں نر کو کاٹو. صحیح ہے نا؟ تو یہ زیادہ بہتر ہے. مسئلہ پوچھا ہے مفتی صاحب, خواتین پر حج, زکوٰۃ, قربانی وغیرہ کیسے فرض اور واجب ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تو شوہر کی کمائی سے کھاتی ہیں. اگر اپنے پاس مال جمع نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہے کچھ بھی. اپنے پاس اگر اتنا مال ہے تو پھر واجب ہوگی. اچھا بھائی, کچھ لوگ کرسیوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور نیچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بے ادبی نہیں کہلائے گی. میری والد صاحب کو ہم قرضہ لینے سے روکتے ہیں اور حقداروں کا حق بھی, مگر وہ نہیں مانتے. مگر ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا قرضہ کس کے ذمہ ہے؟ البتہ والد صاحب اگر زبردستی لوگوں سے قرضے لے لے کے اپنے آپ کو مقروض بنایا ہوا ہے, نہیں مان رہے, تو جب ان کی موت واقع ہوگی تو ان کے مال میں سے پہلے سارے قرضے ادا کیے جائیں گے وراثت میں سے. اگر وراثت سے قرضے پورے ہو گئے تو ٹھیک ہے, اولاد پر اپنی جیب سے قرضے بھرنا واجب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وراثت میں جتنے ہو گئے, پھر اگر وراثت بچتی ہے تو تقسیم کر لیں, نہیں بچتی تو بس جو ہے. باقی پھر قرض خواہ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بچوں سے مانگے قرضہ کہ تمہارے ابا نے پیسے لیے تھے لہذا تم دو, ایسا نہیں ہے شریعت میں. دے دیں تو اچھی بات ہے, ثواب ملے گا. میرے والد صاحب تبلیغ پر جاتے ہیں, گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے بچوں کی پرورش اور آج تک ہماری تربیت میں کوئی حصہ نہیں ڈالا. والدہ کو کہتے ہیں کہ ایک بیگم صحابہ کے قربانیوں کے واقعات سناتے ہیں. بھائی کسی کے یک طرفہ حالات سن کے فیصلہ نہیں کیا جاتا. ممکن ہے ابا نے گھر کا سارا انتظام کیا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, سارا انتظام کر کے بچوں کی تربیت کا انتظام کر کے جاتے ہوں, تو اس لیے ان کے لیے جانا جائز ہو. اور اگر نہیں ہے, کوئی گھر میں خرچہ پانی دے کے نہیں جاتے, تو تبلیغ کے جو اکابر ہیں پھر وہ جانے نہیں دیتے. رائمنڈ میں جب کوئی سال کے لیے جاتا ہے پہلے اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے, گھر میں کیا ہے, کیا چھوڑ کر آئے ہو, کیا انتظام کیا ہے پیچھے, وہ ساری باتیں پہلے پوچھتے ہیں, اس کے بعد اجازت دیتے ہیں. میرے سامنے خود ایک یونیورسٹی کا طالب علم آیا, یونیورسٹی میں 2 سال پڑھ چکا تھا, وہ 2 سال باقی تھے, وہ رائمنڈ گیا سال لگانے کے لیے. بزرگوں نے اس کو منع کر دیا کہ جو پہلے 2 سال باقی ہیں اس کو کمپلیٹ کر لو. تو ایسا نہیں ہے, تبلیغ کے اکابر کی یہ ترتیب نہیں ہے. باقی کوئی خود سے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو پھر وہ اپنا ذمہ دار ہے. اب مجھے نہیں پتا ان کے ابا کیا کر رہے ہیں, واللہ اعلم. تکبیر تشریق کے بارے میں وضاحت کریں. کیا قرآن تکبیر تشریق کل 9 ذی الحجہ ہے, فجر کی نماز سے شروع ہوگی اور 13 تاریخ تک, 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے اگلے دن کی عصر تک ختم ہوگی. مرد پر واجب ہے کہ 1 مرتبہ تکبیر تشریق فرض نماز کے بعد زور سے پڑھے, اور عورت پر واجب ہے کہ وہ آہستہ پڑھے. تو یہ تکبیرات واجب ہیں, چھوڑنے کا گناہ ہوگا. خواتین کو چاہیے یاد دہانی کے لیے اپنی جائے نماز کے نیچے کوئی چیز رکھ لیں تاکہ جب نماز پڑھیں تو یاد آ جائے, ورنہ بھول جاتی ہیں. مردوں کو تو یاد آ جاتا ہے نا, کوئی نہ کوئی سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ویسے بھی ان دنوں میں چلتے پھرتے اس تسبیح کو خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے, یہ بھی سنت ہے. قرآن شریف بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, ہاتھ نہیں لگا سکتے. ترجمہ بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. چلو بھائی, امت مسلمان کے نام سے کس طرح قربانی کی جائے؟ امت مسلمہ کے نام سے بس اے اللہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں, اس کا ثواب ساری امت کو پہنچے. گائے کا منہ کس طرح ہونا چاہیے؟ گائے کا نہیں, اپنا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ بڑی جہالت ہے, لوگ جانور کی قربانی کرتے ہوئے گائے کا منہ قبلے کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. قربانی گائے نہیں کر رہی, آپ کر رہے ہو, تو آپ کا سینہ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف. سمجھ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی تھی اور کس چیز کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی ہے مدینہ منورہ میں, اور اونٹ کی قربانی بھی کی ہے, دمبے کی قربانی بھی کی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں کی, ایک فرمائے میرے لیے اور ایک میری امت کے لیے.
اچھا بھائی، مرحومین کے نام پر کس طرح قربانی کی جاتی ہے؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ قربانی آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، دل میں نیت ہوتی ہے کہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچے، ابا کو پہنچے یا اماں کو پہنچے، یہ جائز ہے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اصال ثواب کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ صحیح حدیث میں آتا ہے، خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، افا اتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صدقہ ایک مثال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں تو صدقے کا ذکر ہے، قرآن پڑھ کے ثواب پہنچانے کا، قربانی کے ثواب پہنچانے کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو بھائی صدقے کا ذکر بطور مثال کے ہے، صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو جب صدقے کی نیکی ہو سکتی ہے تو اس میں دلالتاً پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نیک کام کا، یعنی کسی بھی نیک کام کو کسی مرحوم کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی آ کے کہے کہ کوئی ابا کے سر پہ معاذ اللہ جوتے مار کے آئے، معاذ اللہ۔ اب اس سے کسی نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن میں آتا ہے کہ بھئی ابا کو جوتے نہ مارو، کہے دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی مت کرو۔ وہ کہہ رہے یہاں تو اف ہے، جوتے مارنے کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے اف تو بطور مثال کے ہے، مقصد کیا ہے؟ تکلیف پہنچانے سے بچانا۔ تو جوتے مارنے میں تو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو صدقے کا ذکر بطور مثال کے ہے، یہ نہیں کہ صرف صدقہ، بطور مثال کے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی کس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ ہو یا کوئی بھی نیکی ہو کسی مرحوم کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ البتہ ایک چیز ہے اس میں، پھر اس میں علماء کی دو رائے ہیں کہ کیا آپ کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یا سارا مرحوم کے لیے ہو جائے گا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ یعنی آپ نے اپنی اماں کے لیے 100 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈالے، یا کسی غریب کو کھانا کھلایا کہ اس کا صدقے کا ثواب میری ماں کو پہنچے، یا قربانی کر دی، تو اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ دلیل کے لحاظ سے جو رائے قوی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا بلکہ اس کو ملے گا۔ آپ کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب پہنچانے کا ثواب ملے گا۔ اس کی مثال میں نے آپ کو 500 روپے دیے، ارادہ نہیں ہے خوش فہمی مطلع نہ ہو، مثال دے رہا ہوں، کہیں آ جائیں آپ بولیں آپ کہاں دیے تھے۔ میں نے آپ کو 500 روپے دیے، مجھے 500 روپے دینے کا ثواب ملا، 500 روپے نہیں ملے مجھے، 500 کس کو ملے؟ آپ کو ملے۔ نہیں آ رہی بات؟ مجھے کیا ملا؟ 500 نہیں ملے بلکہ 500 روپے ہدیہ کرنے کا ثواب، جو اللہ کی نظر میں۔ تو اس قول کے مطابق جب آپ اپنے کسی مرحوم کے لیے قربانی کرتے ہو تو قربانی کا پورا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، آپ کو نہیں ملتا۔ آپ کو کیا ملے گا کہ آپ نے اپنے ابا کا خیال رکھا، آپ نے اپنی اماں کا خیال رکھا، اس خیال رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کہیں گے اس نے اپنے ابا کا خیال رکھا، بھی ان کے لیے قربانی دی اس نے۔ یہ ایک قول ہے جو دلیل کے لحاظ سے قوی ہے، مگر فتویٰ دوسرے قول پہ دیا جاتا ہے جو دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے۔ وہ یہ کہ آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا اور مرحوم کو بھی۔ یہ اگرچہ قول دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے، مگر علماء فتویٰ اس پہ دیتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رحمت غریبی میں جب آ رہی ہے تو آنے تو کیا جا رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ بڑا جواد ہے، وہ فتووں کو فالو تھوڑی کرتا ہے، وہ ہمارے فتووں کو، وہ دلیلوں کو فالو تھوڑی کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کسی کو ڈبل ثواب دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگا کے یہی رکھا کرو نیت کہ ہمیں بھی ملے گا اس کو بھی ملے گا، نہیں ملے تو مقصد تو ویسے بھی آپ کا حاصل ہو گیا نا، اور اگر مل جائے تو کیا جا رہا ہے اس میں، کوئی اللہ کو روکنے والا ہے؟ تو چونکہ اللہ کی رحمت کا معاملہ جہاں آئے گا تو ہم رحمت والے عنصر کو ترجیح دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی تلاوت دوسرے کے لیے کرو گے خود بھی پورا ثواب کماؤ گے، دوسرے کو بھی ملے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید اچھی کرنی چاہیے انسان، ٹھیک ہے نا۔ قیامت کے دن کہہ دیں گے اللہ ہمیں تو مفتی صاحب نے یہی کہا تھا کہ بھائی پورا ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اللہ کہے گا دلیل کے لحاظ سے تو کمزور تھا، اللہ کہے ہمیں کیا پتا، ہمیں تو مفتی صاحب نے بتایا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہے گا چلو لے لو بھائی ڈبل۔ پھر اللہ مفتی صاحب کو بلائیں گے تو نے کیوں کہا کہ ڈبل ملے گا، کون سی دلیل تھی؟ تو مفتی صاحب کہیں گے اللہ دلیل کے لحاظ سے تو تھا، لیکن ایک دلیل جو تو نے ہے کہ تیری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے، یہ والی دلیل جو تھی نا، یہ والی دلیل میری طبیعت اس طرف زیادہ جاری تھی، تیری رحمت کے ایسے ہم نے مظاہر دیکھے اور تیری رحمت کے ایسے ہم نے دنیا میں اس کے نمونے دیکھے ہیں، اس سے لگتا یہی تھا کہ تو ڈبل ہی دیتا ہوگا۔ تو اب اللہ یہ بات سن کے عذاب دے گا مفتی صاحب کو، ٹھیک ہے؟
اللہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ, تمہیں فتویٰ دینے کا ثواب مل گیا. تو اس لیے اس میں رحمت کا عنصر زیادہ ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی اللہ کی رحمت سے کیا ہوں. پھر ایک سائنسی ٹیکنیکل اشکال ہوتا ہے اس پہ کہ ثواب جب ڈیوائڈ ہو گیا تو وہ تو آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر, یعنی اس کو بھی مل رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے, تو وہ تو ڈیوائڈ ہو گیا نا, تو پھر تو آدھا اس کو ملے گا آدھا اس کو ملے گا, کم ہو گیا. تو اس کا علماء جواب دیتے ہیں کہ بعض چیزیں ڈیوائڈ ہو کے بھی پوری رہتی ہیں. دیکھو کہیں آگ جل رہی ہے, آگ جل رہی ہے, ایک موم بتی جل رہی ہے, آپ وہ آگ دوسری موم بتیوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہو, آپ نے کہا تم بھی آ جاؤ, تم بھی آدھی آگ لے لو. تو جیسے ہی وہ آپ سے آگ لے کے جائے گا, موم بتی جلائے گا, تو آپ کی والی بھی پوری جلتی رہے گی, اس کی والی بھی. تو ہزاروں موم بتیاں جلا لو, پہلی موم بتی بھی پوری ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ثواب بھی اسی قسم کی چیز ہے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ایسی کثافت ہو کہ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آدھا ادھر جائے گا, پورا ادھر جائے گا اور پورا ثواب اس کو بھی ملے گا. یہ اللہ کی رحمت کی باتیں ہیں, تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. ایسی ایصال ثواب کی ٹیکنیکل بحث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی. مرحومین کے نام پر کس طرح قربانی کی جاتی ہے, یہ ہو گیا بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کس طرح وہ ہوتی ہے آپ ہی کی طرف سے ہے, دل میں نیت ہوتی ہے کہ اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے. اپنی بھی کر لیا کریں, بڑی غنیمت ہے, بس ایک کر لیں کافی ہے, ایک کر لیں کافی ہے, زیادہ کریں ثواب ہے, مگر ایک بھی, آپ بہت سے ایک بھی نہیں کر رہے تو اپنی حیثیت دیکھ کے کیا کریں. ہیں نہیں پیسے خام خواہ میں ابا کے نام کی بھی, اماں کے نام کی بھی, چاچا کے نام کی بھی اور فلانے کے نام کی بھی قرضے لے لے کے. قربانی کی گائے میں عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں ڈال سکتے ہیں. اگر ڈال سکتے ہیں تو ایک ڈالیں یا دو ڈالیں, جتنے مرضی ڈال لیں بھائی. صاحب حیثیت اپنے نابالغ بچوں کے نام سے قربانی کر سکتا ہے؟ جب نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے تو باپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, نابالغ بچوں کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. اگر باقاعدہ یہ نیت ہو کہ بچہ ہی کر رہا ہے قربانی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ بچہ قربانی کا اہل نہیں ہے. تو یہ جو کرتے ہیں نا بچوں کی طرف سے, یہ نیت یہی ہوتی ہے میری طرف سے ہی ہے, مگر یہ چلو اس کا ثواب ان کو مل جائے. مفتی صاحب السلام علیکم. مرض ہے کہ 9 ذی الحجہ کو لوگ کھاتے ہیں, اس عمل کو خاص طور نہاتے ہیں, اس عمل کو خاص طور پر پنجاب میں زیادہ, کہ کہاں تک صحیح ہے؟ 9 ذی الحجہ کو نہانا کوئی سنت عمل نہیں ہے, ویسے نہانا صحیح ہے, روزانہ نہائیں آپ, 9 کو بھی نہا لیں. 10 تاریخ کو نہانا سنت ہے, 9 ذی الحجہ کا روزہ سنت ہے, اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور پاکستان میں اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو عرفہ کا روزہ ہے وہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا. یہ غلط ہے, ہمارا عرفہ کا روزہ ہمارے حساب سے ہوگا. حدیث میں جو عرفہ کے روزے کی فضیلت آئی ہے وہ وقوف عرفات کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ وہ عرفہ کے دن کی وجہ سے, یعنی 9 تاریخ کی وجہ سے. بلکہ وقوف عرفات بھی اس لیے ہوتا ہے کہ 9 تاریخ ہوتی ہے, 9 تاریخ نہ ہوتی تو وقوف عرفہ بھی نہ ہوتا, 10 تاریخ نہ ہوتی تو یوم نہر نہ ہوتا. تو بتا تاریخوں کی اہمیت اس معاملے میں زیادہ ہے, تاریخ وہ ہونی چاہیے. تو جب تاریخ ہوگی 9 تاریخ کی تو عرفہ کے تمام احکام متوجہ ہوں گے. اگر ہمارے ہاں تاریخ ہی نہیں ہے تو نہ ہمارے ہاں عرفہ ہے اور نہ عرفہ کا روزہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے یوم نہر میں قربانی ہے, تو یوم نہر تو سعودی عرب میں کل ہے, تو کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ اب کوئی کہے بھائی وہاں تو یوم, بھائی وہاں ہے, یہاں نہیں ہے یوم نہر, یہاں یوم نہر نہیں ہے. تو یہاں جب یوم نہر ہوگا تو نہر کا دن ہوگا, یہاں جب یوم عرفہ ہوگا تو یہاں کے حساب سے عرفہ کا دن ہوگا, اور یہاں کے حساب سے پھر اس میں روزہ رکھا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. ایک آخری سوال رہ گیا پرچیوں کے اوپر, آخری ہے, اس کے بعد نہیں, جو بہت لمبا ہے بھائی, اگلے ہفتے دینا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.